الدین الخالص۔ حج کیسے کیا جائے، حج کرنے کا صحیح طریقہ اور اس کے اعمال اور ارکان کیا ہیں، اس کی جانکاری کے لیے ہم اور آپ یہاں اکٹھا ہوئے ہیں۔ حج ایک عظیم الشان اسلامی فریضہ ہے اور ہر مسلمان کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے کہ اس فریضے کی ادائیگی کرے، اللہ کا گھر دیکھے اور اس کی برکتوں سے مستفید ہو۔ جن نیک اور خوشبخت حضرات کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اس سال ان کا نام حج کے لیے منظور ہوا، ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام مراحل آسان کرے اور ان کے حج کو حج مبرور بنائے۔ اور جن حضرات کی یہ خواہش اب تک پوری نہیں ہو سکی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانی پیدا کرے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، حج پر جانے سے پہلے حج کے مسائل اور ارکان کو سیکھنا سمجھنا، صرف حج ہی نہیں بلکہ حج کے ساتھ عمرہ پر جانا، عمرے پر بھی لوگ بار بار جاتے رہتے ہیں، ان کو بھی جانے سے پہلے تمام اعمال اور تمام ارکان کے بارے میں اچھی طرح معلومات ہونی چاہیے۔ لاکھوں روپے لگاتے ہیں، اچھا خاصا وقت لگاتے ہیں، اچھی خاصی محنت کرتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ سب کچھ سارا اہتمام کرتے ہیں، لیکن جو اصل کام ہے، جو اصل عبادت ہے جس کے لیے جا رہے ہیں، اس کی جانکاری ان کو نہیں ہوتی۔ بس جیسے تیسے کسی کو دیکھ کر کے اور کوئی کام صحیح کوئی غلط بس کر لیتے ہیں، کسی طرح سے ایک فارمیلٹی گویا کی ہے۔ باقی تمام کاموں میں بڑی محنت کرتے ہیں، مہینوں پہلے سے تیاری کرتے ہیں، سامان اکٹھا کرتے ہیں، لوگوں سے ملتے ملاتے ہیں، لیکن جو کام کرنا ہے جس کے لیے جا رہے ہیں اسی کے بارے میں پتہ نہیں۔ یہ چیز جو ہے یہ غور کرنے کی ہے۔ اور یہ بھی میں ذکر کرتا چلوں کہ یہ ایک نشست میں پورے حج کے مسائل کو بیان کر دینا، بیان تو کر دیا جاتا ہے لیکن حقیقت میں یہ ایک نشست کافی نہیں آپ کے لیے۔ یہاں جو کچھ سیکھیں گے لیکن یہ سیکھنے کا عمل آپ کا جاری رہنا چاہیے۔ آپ کے پاس کتابیں رہیں گی، ان کو بار بار پڑھیں گے، اور اب جو ہے آڈیو ویڈیو کی شکل میں بہت ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ شرط یہ ہے کہ معتبر لوگوں کی ہونی چاہیے، چاہے کتاب ہو، کتابچہ ہو، آڈیو ہو، ویڈیو ہو، معتبر علماء کی ہو، جن کو سن کر کے پڑھ کر کے آپ صحیح طریقہ حج کا سیکھیں، عمرے کا سیکھیں۔ حج کے لیے جب نکلتے ہیں تو حج میں عمرہ بھی شامل ہوتا ہے۔ عام طور سے دور دراز سے آنے والے حاجی پہلے عمرہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد حج کرتے ہیں، جس کو حج تمتع کہا جاتا ہے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج تمتع، حج قران، حج افراد۔ یہاں سے جانے والے عازمین حج عام طور سے حج تمتع ہی کرتے ہیں، کیونکہ وہ کچھ پہلے ہی مکہ پہنچ جاتے ہیں اور عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کھول کر کے حلال ہو جاتے ہیں، اور پھر حج کا وقت آتا ہے تو نئے سرے سے حج کا احرام باندھتے ہیں۔ اسی کو حج تمتع کہا جاتا ہے۔ اب 2 شکلیں ہوتی ہیں حج پر جانے والوں کی۔ ایک تو یہ کہ یہاں سے آپ کو
چاہے آپ کی فلائٹ دلی سے ہو، لکھنؤ سے ہو، بنارس سے ہو، جہاں سے بھی ہو، آپ کو جدہ لے جایا جائے، اور جدہ لے جانے کا مطلب کہ وہاں سے آپ کو مکہ لے جایا جائے۔ دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ آپ کی فلائٹ جدہ کے لیے نہیں بلکہ مدینے کے لیے، پہلے چونکہ وقت کافی ہوتا ہے جو ذرا پہلے جاتے ہیں عازمین حج، تو اس لیے ان کو پہلے مدینہ لے جایا جاتا ہے، اور مدینے میں 8 دن 10 دن رکھنے کے بعد پھر وہاں سے وہ بذریعہ بس مکہ آتے ہیں، اور مکے میں پھر عمرہ کرتے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد پھر حج کرتے ہیں، اور حج کے بعد مکے ہی سے پھر ان کو جدہ لے جا کر کے ان کو ان کے ملک واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو عمرے کا کام ہے، اگر آپ کو جدہ لے جایا جائے گا تو آپ یہیں سے، جہاں سے آپ کی فلائٹ ہے وہیں سے آپ کو احرام کا کپڑا پہن لینا۔ دیکھیے عمرے میں 4 اعمال ہوتے ہیں، عمرے میں 4 اعمال ہوتے ہیں۔ ایک احرام باندھنا، مکہ پہنچنے کے بعد خانہ کعبہ کا 7 چکر طواف کرنا، پھر اس کے فوراً بعد صفا مروہ کی سعی کرنا، اور پھر چوتھے نمبر پر بال کاٹ لینا یا سرمڈا لینا۔ یہ 4 اعمال اسی کو عمرہ کہا جاتا ہے۔ اتنا کام ہو گیا، عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر آپ کو یہاں سے سیدھے جدہ جانا ہے، چاہے لکھنؤ سے جائیں، دلی سے جائیں، بمبئی سے جائیں، تو چونکہ احرام باندھنے کے لیے میقات یعنی خاص جگہیں بنائی گئی ہیں، جس جہت سے لوگ آئیں گے تو وہاں سے گزرنا ہوتا ہے ان کو، اور وہیں سے ان کو احرام باندھنا ہوتا ہے۔ 4-5 جگہیں متعین کی گئی ہیں۔ تو ہندوستان کے حاجی جو جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، تو اب چونکہ ان کا جہاز سیدھے جدہ پہنچتا ہے، لیکن ان کی جو میقات ہے وہ جدہ سے پہلے ہی پڑتی۔ اب ظاہر بات ہے کہ جہاز میں اتنی گنجائش نہیں رہتی کہ ہر آدمی وہاں جو ہے کپڑا بدلے اور احرام باندھے، اس لیے جہاں سے ان کو جہاز پر سوار ہونا ہوتا ہے وہیں پر وہ پہلے ہی سے احرام باندھ لیتے ہیں۔ یعنی ایئرپورٹ پر ساری کارروائیاں مکمل کرانے کے بعد اب وہ جگہ بنی رہتی ہے، وہاں جا کر کے اپنا کپڑا بدل لیتے ہیں اور احرام کی چادر پہن لیتے ہیں۔ احرام 2 چادر کا، جو چادر کے ذریعے ہوتا ہے، سفید چادر بغیر سلی ہوئی چادر ہوتی ہے، سفید ایک چادر کو لنگی کی طرح باندھ لیا جاتا ہے اور ایک چادر کو اوپر سے اوڑھ لیا جاتا ہے۔ لیکن جب آپ اپنے ملک ہی سے احرام کی چادر باندھیں گے تو یہ صرف ایک سمجھیے کہ کھانا پوری ہے، ابھی آپ محرم نہیں ہوئے، یعنی آپ نے حقیقت میں احرام باندھا نہیں، اس لیے کہ آپ جب میقات پہنچیں گے جہاز میں بیٹھے ہوئے تو اعلان کیا جائے گا، اور وہاں سے آپ نیت کریں گے، اور وہاں سے آپ احرام والے مانے جائیں گے، اور آپ کے اوپر جو پابندیاں ہیں وہ لاگو ہوں گی۔ وہ پابندیاں کیا کیا ہیں ان کو بتایا جائے گا۔ تو مردوں کے لیے احرام کی یہ 2 چادریں ہیں، عورتوں کے لیے احرام کا کوئی خاص کپڑا نہیں۔ عورتیں جو عام کپڑا اپنا پہنتی ہیں اسی کپڑے میں وہ صرف احرام کی نیت کریں گی۔ عورتوں کا کپڑا ڈھیلا ڈھالا سادہ جیسے ہونا چاہیے عام حالت میں، ویسے ہی وہاں بھی ہے، الگ سے ان کے لیے کوئی کپڑا نہیں۔ تو وہ اسی کپڑے میں میقات کے پاس سے گزرنے کے وقت، جب میقات سے آپ کا جہاز گزرے گا تو جہاز میں پہلے ہی سے اعلان کر دیا جائے گا کہ اب میقات آ رہی ہے، اب آپ یہاں سے احرام کی نیت کر لیں، عمرے کی نیت کر لیں۔ ابھی آپ صرف اور صرف عمرے کی نیت کریں گے، اس لیے کہ عمرہ جب ختم ہوگا تب آپ دوبارہ حج کریں گے، تب حج کی نیت کریں گے۔ اب آپ کو جب احرام میقات کے پاس سے گزریں گے تو آپ کو عمرے کی نیت، دل سے عمرے کی نیت کرنا ہے۔ البتہ حج اور عمرے میں زبان سے بھی کچھ الفاظ ادا کرنا یہ ثابت ہے، جیسے عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو اللہم لبیک عمرتن، اللہم لبیک عمرتن، یہ الفاظ کہیں گے دل کی نیت کے ساتھ ساتھ۔ اور حج کا جب احرام باندھیں گے تو اللہم لبیک حجن،
یہ الفاظ بھی کہیں گے۔ تو میقات پر جب پہنچیں گے تو وہاں سے آپ کی سمجھیے کہ عمرے کا عمل شروع ہوگا۔ اب یہ ہے کہ احرام کے کچھ یا عمرے کے کچھ واجبات ہیں کہ احرام جو ہے میقات، اس کی اصل جگہ میقات ہے۔ میقات یعنی اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے احرام باندھا جائے۔ تو یہاں معلوم ہو چکا کہ چونکہ اس جگہ پر احرام باندھنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے، اگر آپ بس وغیرہ سے جا رہے ہیں تب تو وہاں رک کر کے آپ احرام باندھیں گے، اور ہوائی جہاز سے جا رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ وہ پہلے سے آپ احرام باندھے ہوئے ہوں گے، وہاں آپ کا رکنا۔ وہاں صرف یہ ہے کہ وہاں سے اب آپ کو نیت کرنا ہے اور اس کے بعد تلبیہ پکارنا ہے۔ تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کو ہر عمرہ کرنے والے کو اور ہر حج کرنے والے کو زبانی یاد کر لینا چاہیے، اس لیے کہ اس تلبیہ کا سلسلہ جو ہے 10ویں ذی الحجہ تک جاری رہتا ہے۔ تو ہر شخص کو یہ تلبیہ یاد ہونی چاہیے۔ تو احرام کی شروعات یہیں سے ہوگی کہ آپ تلبیہ پکارنا شروع کریں۔ مرد لوگ بلند آواز سے تلبیہ پکاریں گے اور عورتیں ذرا پست آواز سے، بالکل پست نہیں بلکہ اتنی دھیمی آواز کہ بس صرف آس پاس کی عورتیں ہی سن سکیں۔ احرام کی کچھ سنتیں ہیں۔ احرام باندھنے سے پہلے بہتر یہ ہے کہ آدمی جو ہے غسل کرے، سنت ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر کوئی نہیں کرنے کی پوزیشن میں ہے یا سردی کا موسم ہے نہیں کرنا چاہتا ہے تو سنت پر اس کا عمل نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ جو عورتیں حیض و نفاس سے ہیں ان کے لیے بھی غسل کرنا سنت ہے۔ یہاں یہ بھی یاد رہے کہ جو عورتیں حج پر جاتے وقت یا عمرے پر جاتے وقت حیض سے یا نفاس سے یعنی ماہواری کا خون یا ولادت والا خون ان کو آ رہا ہو تو بعض عورتیں سمجھتی ہیں کہ اب ان کو جو ہے احرام نہیں باندھنا ہی نہیں، احرام کی نیت نہیں کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے، وہ عورتیں بھی وہ سب کام کریں گی جو مرد لوگ کرتے ہیں یا عام عورتیں کرتی ہیں۔ صرف یہ ہے کہ مکہ پہنچنے کے بعد پاک جب تک نہیں ہوں گی تب تک وہ طواف نہیں کریں گی۔ باقی احرام سے پہلے جیسے غسل کرنا ہے یا یہ کہ اس سے پہلے ناخن اور بال وغیرہ کاٹ لینا ہے تو وہ بھی کریں گی۔ مرد لوگ احرام باندھنے سے پہلے اپنے بدن پر خوشبو مل لیں، یہ بھی سنت، بدن پر، کپڑے میں نہیں، احرام کے کپڑے میں نہیں بلکہ جسم کے اوپر پیشانی پر لگا لیں اور جسم کے کسی حصے پر لگا لیں، یہ سنت ہے۔ اور یہ بھی سنت ہے کہ 2 سفید کپڑوں میں احرام باندھا جائے جو سلے ہوئے نہ ہوں۔ اگر کسی نماز کے بعد احرام باندھتے ہیں تو اچھی بات ہے، اگر نماز کا وقت نہیں ہے تو اس کے لیے الگ سے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ احرام والے کے اوپر کچھ پابندیاں، ان پابندیوں میں سے کچھ پابندیاں ایسی ہیں جو مرد اور عورت دونوں کے لیے ہیں، اور کچھ پابندیاں ایسی ہیں جو مرد کے لیے ہیں، کچھ پابندیاں ایسی ہیں جو عورتوں کے لیے ہیں، چاہے عمرے کا احرام ہو چاہے حج کا احرام ہو۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے لیے یہ ہے کہ وہ بال اور ناخن نہیں کاٹ سکتے، احرام کی حالت میں بال اور ناخن نہیں کاٹ سکتے کسی بھی طرح کا۔ دوسری بات یہ کہ خوشبو نہیں لگا سکتے احرام کی حالت میں۔ تیسری چیز کہ بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتے یا اور بھی اس کے جو مقدمات ہیں وہ نہیں کر سکتے۔ چوتھی چیز، مرد عورت دونوں پر جو ہے دستانے نہیں پہن سکتے، عورتیں بھی احرام کی حالت میں دستانہ ہاتھ میں نہیں پہن سکتے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ خشکی کا شکار کرنا یہ بھی منع ہے احرام والے کے لیے، خشکی کا شکار، کبوتر کا شکار کرنا یا یہ کہ ہرن وغیرہ کا شکار کرنا، یہ بھی ایک احرام والے کے لیے، محرم کے لیے منع ہے۔ نکاح کرنا، نکاح کرانا کسی کا احرام کی حالت میں، یہ بھی اس کی بھی پابندی۔
تو ان پابندیوں میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں۔ کچھ پابندیاں صرف مردوں پر ہیں، جیسے کہ مرد لوگ احرام کی حالت میں سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے۔ عورتوں کے لیے یہ پابندی نہیں ہے، عورتیں سلا ہوا کپڑا ہی پہنیں گی۔ البتہ یہ ہے کہ مرد جو ہے چشمہ لگا سکتا ہے، گھڑی پہن سکتا ہے، پٹا ملتا ہے حج کمیٹی کی طرف سے یا ٹریول کی طرف سے، اس کو پہننا ہے اس کو۔ اسی طریقے سے بیلٹ باندھتے ہیں، بیلٹ میں کچھ سامان وغیرہ بھی رکھنے کے لیے، موبائل رکھنے کے لیے، پیسہ رکھنے کے لیے، اس میں بھی سب سلا رہتا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ باقی سلا ہوا کپڑا جیسے قمیص ہے، کرتا ہے، پاجامہ ہے، اس طرح کی چیز نہیں پہنیں گے مرد لوگ۔ اسی طرح سے مردوں کے لیے اس بات کی پابندی ہے کہ حالت احرام میں سر نہیں ڈھانک سکتے، چاہے عمرے کا احرام ہو چاہے حج کا احرام ہو، سر نہیں ڈھانک سکتے، ڈائریکٹ کسی کپڑے سے یا احرام کی چادر ہی سے سر نہیں ڈھانک سکتے۔ البتہ یہ کہ کسی چیز کا سایہ حاصل کر سکتے ہیں، ایسی چیز کا جو سر سے ڈائریکٹ نہ ٹچ کرتا ہو، جیسے چھتری ہے یا گاڑی میں بیٹھے ہیں، گاڑی کی چھت ہے، بس کی چھت ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یا کوئی شخص آپ کے اوپر کپڑا لے کر کے، گمچھا وغیرہ لے کر کے تھوڑا اوپر سے سایہ کیے رہے، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن ڈائریکٹ آپ سر کے اوپر نہ ٹوپی پہنیں گے، نہ امامہ باندھیں گے، نہ کوئی رومال وغیرہ رکھ سکتے ہیں، نہ احرام کی چادر رکھ سکتے ہیں۔ موزہ نہیں پہن سکتے مرد لوگ، احرام کی حالت میں موزہ نہیں پہن سکتے۔ تو یہ خاص پابندیاں جو ہے مردوں کے لیے ہیں احرام کی حالت میں۔ چشمے کی بات آئی تو بتاتے چلیں کہ بہتر یہ ہے کہ جو لوگ حج کے لیے جائیں وہ اپنے چشمے میں، جن کے جو ہر وقت چشمہ پہنتے ہیں، چشمے میں ڈوری لگوا لیں تو زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ وہاں بھیڑ بھاڑ میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ چشمہ گر جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، تو چشمے میں ڈوری لگوا لیں تو کم سے کم گرنے سے بچا رہے گا۔ اور اگر ایک عدد چشمہ الگ سے رکھ لیں احتیاطاً تو یہ سب سے بہتر ہے، اس لیے کہ وہاں اگر چشمہ ٹوٹ گیا، گر گیا، تو آپ کہاں جائیں گے دوبارہ بنوانے اور پریشان ہوں گے۔ تو اگر ایک عدد احتیاطی الگ سے چشمہ رکھ لیں تو بہتر ہے، ویسے چشمے میں ڈوری بھی لگوا لیں، یہ اچھا ہے۔ عورتوں کے اوپر صرف ایک پابندی الگ سے جو مردوں کے اوپر نہیں ہے کہ عورتیں احرام کی حالت میں اپنا چہرہ کھلا رکھیں گی، احرام کی حالت میں چہرہ کھلا رکھیں گی، الا یہ کہ مردوں کا سامنا ہو، تو جب مردوں کا سامنا ہوگا تو وقتی طور پر اپنا چہرہ ڈھانک لیں گی اوڑھنی وغیرہ سے، پھر جب مرد لوگ گزر جائیں گے تو پھر وہ اپنا چہرہ کھول لیں گے۔ اس سلسلے میں کچھ عورتیں تکلف کرتی ہیں، آپ دیکھیں گے وہاں جائیں گے تو کہ وہ کیا کرتی ہے کہ کچھ ایسی ٹوپی یا ہیڈ ٹائپ کی پہنتی ہیں کہ پھر اس کے اوپر سے ایک نقاب جیسا گرائے رہتی ہے کہ چہرے سے وہ ٹچ نہ کرے۔ اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، چہرہ وہ کھلا رکھیں گی۔ البتہ یہ ہے کہ کچھ ایسی ہاتھ میں چیز لیے رہیں گی جیسے دوپٹہ وغیرہ ہے کہ جس کو مردوں کے سامنے سے گزریں تو چہرہ ڈھانک لیں، باقی حالت میں عام حالات میں ان کا چہرہ کھلا رہے گا۔ تلبیہ پکارنے کا جہاں تک معاملہ ہے، لبیک اللہم لبیک، تو اس کی شروعات تو احرام باندھنے کے وقت میقات ہی سے ہوگی، البتہ کہ جب کوئی نئی چیز سامنے آئے گی، مثلاً کہیں رک کر کے نماز پڑھے تو اس نماز کے بعد تلبیہ پکاریں، بس پر بیٹھے دوبارہ تب تلبیہ پھر سے پکاریں، بیچ بیچ میں بھی پکارتے ہیں، لیکن جب کوئی اس طرح کا نیا موقف آئے تو تلبیہ بلند آواز سے پکارنا چاہیے۔ اور لبیک پکارنے کا سلسلہ جو ہے اس وقت تک رہے گا جب تک کہ خانہ کعبہ یعنی مسجد حرام میں داخل نہ ہو جائیں اور حجر اسود کے پاس پہنچ کر کے طواف نہ شروع کر دیں، وہاں تک تلبیہ کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اب یہ ہے کہ اگر آپ ڈائریکٹ یہاں سے مکہ جاتے ہیں جدہ ہوتے ہوئے، تو مکہ جب آپ پہنچیں گے تو سیدھے آپ حرم نہیں جائیں گے،
آپ کو معلم کے لوگ آپ کی رہائش میں لے جائیں گے، پہلے وہاں آپ کا سامان وغیرہ رکھ کر کے، اور بہتر یہ کہ وہاں کچھ آرام کر لیں، تب اس کے بعد عمرے کے لیے حرم جائیں، اس لیے کہ اتنا لمبا سفر کر کے آدمی تھکا رہتا ہے۔ پھر عمرے میں اچھی خاصی محنت، جیسا کہ ہم نے بتایا تقریباً 6-7 کلومیٹر کا کل جو ہے رن ہوتا ہے، چلنا پڑتا ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ آدمی فریش ہو کر کے تھوڑا آرام کر لے، اور بہتر یہ کہ نہا لے۔ یہ بھی یاد رہے کہ احرام کی حالت میں غسل کیا جا سکتا ہے، احرام کی چادر بدلی جا سکتی ہے، احرام کی چادر دھلی جا سکتی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ احرام کی چادر ایک بار پہن لیا تو نہ تو غسل کر سکتے ہیں، نہ اس چادر کو دھل سکتے ہیں، نہ بدل سکتے ہیں، جب تک کہ عمرہ مکمل نہ ہو جائے یا جب تک حج مکمل نہ ہو جائے۔ ایسی کوئی بات نہیں، آپ غسل کر سکتے ہیں، چادر کو بدل سکتے ہیں، دھل سکتے ہیں۔ تو جب آپ وہاں مکہ پہنچیں گے تو رہائش گاہ پر سامان وغیرہ رکھنے کے بعد، آرام کرنے کے بعد، اب پھر وہاں سے آپ حرم کے لیے جائیں گے عمرہ کرنے۔ اب کوئی معلم آپ کو لے کے جاتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اتنی بھیڑ بھاڑ میں عام طور سے ایسا ہوتا نہیں، ہر شخص کو خود ہی سے اپنا سب کام کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر مکے سے یعنی ہندوستان سے جدہ ہوتی ہوئی مکے پہنچتے تو یہ ترتیب ہے، لیکن اگر آپ کو پہلے مدینہ لے جایا گیا تو آپ احرام باندھ کر کے نہیں جائیں گے، آپ اپنے عام کپڑے میں جائیں گے اور مدینہ میں رک کر کے 8 دن 10 دن، پھر مدینے سے جب آپ مکہ کے لیے آپ کو مکہ لے جایا جائے گا تو اب وہاں سے جو میقات پڑے گی، مدینے سے چند کلومیٹر 15-16 کلومیٹر کے فاصلے پر میقات وہاں سے پڑتی ہے، ذوالحلیفہ جس کو کہتے ہیں، ذوالحلیفہ ابیار علی بھی اس کو کہتے ہیں، تو وہ وہاں کی میقات ہے۔ اور عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ مدینے ہی میں جہاں آپ کی رہائش ہے وہیں سے کہا جاتا ہے کہ آپ احرام کی چادر وغیرہ پہن لیجئے، اور وہاں میقات پر کبھی بس آپ کی کچھ دیر کے لیے رکتی ہے، کبھی نہیں بھی رکتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ بس یہی میقات ہے اور یہیں سے آپ کا عمرہ شروع ہوگا، یہیں سے آپ کو نیت کرنی ہے، یہیں سے لبیک پڑھنا ہے۔ اور کبھی کبھی دیر تک بس والے روکتے ہیں اور لوگ وہاں اترتے ہیں، اترنے کے بعد جا کر کے باقاعدہ وہ بڑی سی مسجد ہے اور وہاں نہانے دھونے کا سب انتظام ہے، تو وہاں غسل کر کے اور احرام باندھ کر کے پھر بس میں آ کر کے بیٹھ کر کے جاتے ہیں۔ تو آپ کو جیسے بتایا جائے معلم وغیرہ کی طرف سے تو اسی کے مطابق آپ کو کام کرنا ہے۔ وہاں بھی وہی سب ترتیب ہوگی کہ احرام سے پہلے ناخن بال وغیرہ تراش لیں، غسل کر لیں، بدن پر خوشبو لگا لیں، اور مرد لوگ جو ہے 2 کپڑا پہن لیں سادہ سفید، اور عورتیں اپنے عام کپڑوں میں۔ اب پھر وہاں سے جب مکہ پہنچیں گے تو پھر وہی آپ کو پہلے آپ کی رہائش گاہ لے جایا جائے گا، پھر وہاں آپ آرام کر کے تب عمرہ کرنے کے لیے حرم جائیں گے۔ حرم جائیں گے تو جیسے حرم کے لیے نکلنے سے پہلے احتیاطی تدابیر کہ آپ جس ہوٹل میں جس بلڈنگ میں ٹھہرے ہیں وہاں کا پورا ایڈریس، وہاں کا لوکیشن آپ کے پاس ہونا چاہیے، اس لیے کہ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ بھیڑ بھاڑ کا معاملہ ہوتا ہے، کبھی کبھی پہلی ہی مرتبہ میں مرد لوگ الگ، عورتیں الگ، اور یہ کھو گئے وہ کھو گئے، ساتھ چھوٹ گیا۔ تو یہاں حج کمیٹی کی طرف سے یا ٹریول والے کی طرف سے ایک پٹا دیا جاتا ہے آپ کو، اس میں آپ کے بارے میں ساری معلومات رہتی ہے کہ آپ کو کہاں ٹھہرنا ہے اور اس رہائش کا پتہ کیا ہے، کس معلم کے تابع رہیں گے، اور یہ ساری چیزیں اس پٹے میں لکھی رہتی ہیں۔ اس پٹے کو کبھی بھول کر کے بھی نکالے نہ، اس لیے کہ اس کے رہنے سے آپ کی حفاظت ہے، کہیں آپ کھو گئے پولیس والے یہ پٹا دیکھ کر کے آپ کو آپ کے مقام تک پہنچا سکتے ہیں، لیکن آپ کے پاس کوئی پروف نہیں، آپ کو کچھ نہیں معلوم کہ ہم مکے میں کس علاقے میں ٹھہرے ہیں، کس ہوٹل میں ٹھہرے ہیں، اور پورب ہیں کہ پچھم ہے، اتر ہے کہ دکن ہے۔ تو عورتوں کو خاص طور سے یہ تاکید کریں کہ وہ رہائش والا جو کبھی کبھی کارڈ بھی ملتا ہے معلم کی طرف سے رہائش وغیرہ کا، وہ کارڈ بھی ان کے پاس رہے، اس پر فون نمبر وغیرہ رہتا ہے۔ اور حرم جانے سے پہلے یہ سب چیزیں بتا دیں کہ مثلا زبانی بھی معلوم ہو کہ ہم عزیزیہ میں ٹھہرے ہیں، ہماری بلڈنگ کا نام کیا ہے،
اور بھی کچھ علامت ارد گرد کی عمارتوں کی ذہن میں رہنی چاہیے۔ پھر جب حرم پہنچے بس کے ذریعے آپ کو حرم لے جایا جائے گا، کبھی حرم سے کچھ فاصلے ہی پر اتار دیا جاتا ہے، کبھی ذرا قریب اتارا جاتا ہے۔ اب آپ حرم میں کسی بھی دروازے سے داخل ہو سکتے ہیں۔ حرم مکے کا حرم جو ہے مسجد حرام چونکہ گولائی میں ہے، بیچ میں خانہ کعبہ ہے، چاروں طرف سے صفیں لگتی ہیں۔ عام ہماری اس مسجد کی طرح سے نہیں کہ سب لوگ ادھر ایک طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو چاروں طرف سے اس میں دروازے ہیں، پورب سے بھی، پچھم سے بھی، اتر سے بھی، سینکڑوں کی تعداد میں یہ دروازے ہیں، تو کسی بھی دروازے سے آپ داخل ہو سکتے ہیں۔ بعض لوگ بڑی پابندی کرتے ہیں کہ فلاں دروازے ہی سے ہم کو داخل ہونا ہے، اس کے لیے لمبا چکر لگاتے ہیں۔ اس تکلف کی ضرورت نہیں، جس سمت میں آپ آئیں ادھر ہی سے جو دروازہ آپ کے سامنے پڑے وہاں داخل ہو سکتے ہیں۔ مسجد حرام میں داخل ہونے کے پہلے وہی دعا پڑھنی ہے جو آپ عام مسجد میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھتے ہیں۔ مسجد حرام میں داخل ہونے کے لیے الگ سے کوئی دعا نہیں ہے۔ مسجد نبوی میں بھی داخل ہونے کے لیے وہی دعائیں ہیں جو عام مسجدوں میں داخل ہوتے وقت پڑھی جاتی ہیں۔ اور مسجدوں میں آپ جاتے ہیں تو بیٹھنے سے پہلے تحیۃ المسجد 2 رکعت پڑھتے ہیں، لیکن مسجد حرام میں جب آپ جائیں گے اور وہ بھی عمرہ کرنے کے لیے تو آپ کو وہاں تحیۃ المسجد نہیں پڑھنی ہے، وہاں کی تحیۃ المسجد وہی طواف ہے۔ تو وہاں داخل ہونے کے بعد یعنی عمرے کے لیے داخل ہوتے ہیں، عمرہ وغیرہ کر لینے کے بعد جب آپ عام حالت میں جائیں مسجد حرام میں نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے، تب بیٹھنے سے پہلے اگر طواف نہیں کرنا ہے نفلی طواف تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں۔ اب آپ کو طواف کا عمل شروع کرنا ہے۔ یہ طواف کا عمل جو ہے حجر اسود سے شروع ہو کر کے حجر اسود پر ختم ہوگا اور 7 چکر یہ ہوگا۔ حجر اسود اب آپ کی نگاہوں کے سامنے رہتا ہے، سوشل میڈیا وغیرہ پر دیکھتے ہیں، تصویریں بھی دیکھتے ہیں۔ چوکور عمارت ہے اور اس میں ایک کونے پر حجر اسود نصب ہے، وہیں سے آپ کو طواف شروع کرنا ہے، 7 چکر کرنا ہے۔ اب وہاں پہنچنے کے بعد جب طواف شروع کریں آپ، اب ظاہر بات ہے کہ ضرور نہیں کہ آپ بالکل قریب حجر اسود کے پہنچ جائیں۔ مثلا یہ خانہ کعبہ چوکور عمارت ہے، یہ کونا حجر اسود والا ہے، تو یہ ضروری تھوڑی کہ آپ یہیں سے پہنچ کر کے طواف کریں، آپ کو یہاں جگہ ہی نہیں ملے گی، آپ اتنی کافی دور سے آپ کو طواف کرنا ہوگا۔ وہاں سے صرف اشارہ کریں گے حجر اسود کی طرف، بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے اور پھر اپنا خانہ کعبہ کو بائیں طرف کر کے چلنا شروع کر دیں گے۔ وہاں سب لوگ ایسے ہی چلتے رہوں گے، آپ کو بھی ویسے چلنا ہے۔ وہاں سے چلیں گے، پھر یہ کونا یہاں پر ایک حتیم تھوڑا سا اضافی حصہ ہے خانہ کعبہ کا جو تعمیر شدہ نہیں ہے، بس تھوڑا سا چبوترے کی طرح بنا ہوا ہے، اس کے پیچھے سے طواف کرنا ہے۔ پھر اس کونے کے پاس آئیں گے، پھر اس کونے کے پاس آئیں گے۔ یہ کونا جو ہے جو حجر اسود کے پہلے پڑتا ہے اس کو رکن یمانی کہا جاتا ہے۔ حجر اسود کے بارے میں یہ ہے کہ اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو اس کو بوسہ دیں، اور یہ جانتے ہیں کہ بہت مشکل کا، اگر بوسہ دینا ممکن نہیں ہے تو پھر یہ ہے سنت کہ آپ اس کو ہاتھ سے چھوئیں اور ہاتھ کو چوم لیں۔ اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی چھڑی ہے تو اس چھڑی سے حجر اسود کو ٹچ کریں اور اس چھڑی کو چوم لیں۔ لیکن یہ ساری شکلیں مشکل ہوتی ہیں بھیڑ بھاڑ میں، حتیٰ کہ عمرے کے سفر میں، حج کے سفر میں تو بہت مشکل ہے، عمرے کے سفر میں بھی اب اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ یہ سب ممکن نہیں رہا۔ تو اب دور سے آپ کو کرنا کیا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر، صرف ہاتھ کا اشارہ کرنا ہے۔ جب ہاتھ سے اشارہ کریں گے تو ہاتھ کو چومیں گے نہیں، ہاتھ کو چومیں گے نہیں۔ چومنا کب ہے؟ جب ڈائریکٹ آپ حجر اسود کو چومیں تو ہاتھ سے ٹچ کریں تب ہاتھ کو چومیں، اور لکڑی سے یا چھڑی سے ٹچ کریں تو اس کو چومیں، لیکن خالی اشارہ کریں گے تو ہاتھ کو چومنا نہیں ہے، بس بسم اللہ اللہ اکبر دائیں ہاتھ سے اس طرح سے، اور پھر اپنا طواف شروع ہو گیا۔ اس کونے پر جس کو رکن یمانی کہا جاتا ہے، یہاں اس کو اگر ممکن ہو تو خالی ہاتھ سے ٹچ کرنا ہے، جس کو استلام کہتے ہیں، ہاتھ سے چھونا ہے اگر ممکن ہو۔ یہاں ہاتھ سے چھونے کے بعد چومنا نہیں ہے،
اور اگر ہاتھ سے چھونے کا بھی موقع نہیں ملا تو یہاں اشارہ بھی نہیں کرنا ہے، صرف گزر جانا ہے یہاں سے۔ اب اس بیچ میں آپ کو پڑھنا کیا ہے؟ دیکھیے، طواف کے لیے کوئی خاص دعا نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ ہر چکر کی ان کے پاس الگ الگ دعا ہے، پہلے چکر میں یہ دعا، دوسرے چکر میں یہ دعا، تیسرے چکر کی یہ دعا۔ ہمارے یہاں ایسا کوئی چکر نہیں۔ جو دعائیں آپ کو یاد ہوں، قرآن کی آیتیں یاد ہوں، دعائیں یاد ہوں، دیکھ کر کے قرآن پڑھنا چاہیں، موبائل میں دیکھ کر کے پڑھنا چاہیں، مصحف ہاتھ میں لے کر کے پڑھنا چاہیں، جو صورتیں یاد ہو ان کو پڑھیں، بس خاموشی کے ساتھ آپ دعائیں پڑھتے ہوئے چلتے جائیں۔ یہاں صرف رکن یمانی سے لے کر کے حجر اسود کے بیچ کا جو حصہ ہے، اس حصے میں آتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار پڑھنا چاہیے۔ صرف اس حصے میں پڑھ لیا آدمی۔ اس حصے میں اور بھی دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن اس حصے کے لیے یہ دعا آئی ہے۔ باقی اور حصے کے لیے کوئی آپ چلتے رہیں، کوئی بھی دعا ذکر و اذکار کرتے رہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، درود وغیرہ کچھ بھی پڑھیں، بس یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ دعا اور ذکر و اذکار کرتے رہیں۔ ایک چیز اور یاد رہے، پہلی مرتبہ جب آپ طواف کریں گے، عمرے کا ہو چاہے حج کا ہو، تو اس پہلی مرتبہ طواف میں مردوں کے لیے دو خاص کام کرنا۔ ایک کام تو یہ ہے کہ مرد لوگ پہلا طواف کرتے وقت احرام کی چادر کو داہنے کندھے کے نیچے سے نکال کر کے پھینکیں، داہنے کندھے کے نیچے سے، جس کو اجتباع کہا جاتا ہے اصطلاح میں، حدیث میں اجتباع، یعنی اپنے احرام کی چادر کو آپ داہنے کندھے کے نیچے سے نکالیں اور بائیں کندھے کے اوپر پھینک لیں گے، یعنی داہنا کندھا آپ کا کھلا رہے گا۔ اور یہ صرف اس پہلے عمرے کے پہلے مرتبہ جو طواف کریں گے 7 چکر، اس میں یہ کرنا ہے، اور یہ صرف مرد کے لیے۔ ظاہر بات ہے کہ عورتوں کا تو ایسا احرام رہتا ہی نہیں۔ البتہ یہ ہے کہ بعض لوگ جہاں سے احرام باندھیں میقات سے وہیں سے کھولے رہتے ہیں کندھا، ایسا نہیں کرنا ہے۔ جب آپ حرم میں داخل ہو جائیں اور آپ طواف کرنا شروع کریں تو وہاں سے آپ یہ کریں، اور پورے 7 چکر میں یہ کرنا ہے۔ یہ ایک کام مردوں کے لیے۔ دوسرا کام مردوں کا یہ ہے اس احرام میں، اس طواف میں، کہ چلتے ہوئے ذرا تیزی سے چلیں گے، کندھے ہلاتے ہوئے اور تھوڑا قدم قریب رکھ کر کے، جیسے لگتا ہے کہ دھیرے دھیرے دوڑ رہے۔ اگر ممکن ہو تو، کبھی کبھی اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے، جب یہ ممکن نہیں ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر تھوڑا سا ہے کشادگی تو ویسے ہی تھوڑا سا اس سنت پر عمل کر لیں، لیکن یہ صرف شروع کے 3 چکر میں، جس کو رمل کہتے ہیں، رمل کرنا یعنی کندھے اچکا کر کے قدم قریب رکھ کر کے تیزی سے چلنا۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ ساتھ میں عورتیں بھی ہوتی ہیں، عورتوں کو یہ کام نہیں کرنا ہے، تو اس لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ بہرحال اگر کرنا مشکل ہو تو نہ کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس طرح سے آپ کو 7 چکر، حجر اسود سے شروع ہوگا چکر اور حجر اسود پر ختم ہوگا۔ اب آپ ایک مرتبہ یہاں سے گزر کر کے آ گئے، آپ کا 1 چکر ہو گیا۔ اب دوبارہ شروع کریں گے تو پھر وہی حجر اسود کی طرف اشارہ کریں گے اور اللہ اکبر کہیں گے، اور پھر اپنا دوسرا چکر، پھر وہاں جب رکن یمانی کے پاس آئیں گے، اگر چھو سکتے ہیں تو چھو کر کے گزر جائیں، چومنا نہیں ہے، اور اگر چھو بھی نہیں سکتے تو کچھ اشارہ بھی نہیں کرنا ہے۔ اس طرح سے 7 چکر آپ کو کر کے، جب 7 چکر ہو جائے تب وہاں سے نکل کر کے، مسنون تو یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھی جائے۔ مقام ابراہیم کہاں ہے؟ یہ حجر اسود جہاں آپ کا ہے، یہیں پر جو ہے خانہ کعبہ کا دروازہ ہے، اور اسی سمت میں کچھ ایسے ہی 4-5 میٹر کے فاصلے پر ایک گول جو ہے گنبد نما شیشہ لگا ہوا ایک چھوٹی سی چیز ہوگی، جس میں ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو جس پتھر پر کھڑے ہو کر کے انہوں نے تعمیر کیا تھا، اس پتھر میں معجزاتی طور پر کہیے کہ ان کے دونوں پیروں کے نشان بن گئے، اور وہ نشان محفوظ ہیں، اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی تھے اور آج تک محفوظ ہیں۔ اب اس کو جو ہے ایک شیشے سے، مضبوط شیشے سے گھیر دیا گیا ہے، تو
اسی کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ تو جیسا کہ بتایا گیا کہ خانہ کعبہ سے کچھ ایسے ہی 4-5 میٹر کے فاصلے پر یا اور کم کے فاصلے پر وہ ہے جگہ، تو اس کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھنا ہے۔ تو اب یہ ممکن نہیں رہتا، اس لیے کہ اس کے پیچھے کافی دور تک طوافی لوگ کرتے رہتے ہیں۔ پہلے جب کم لوگ تھے تو وہاں ہم لوگ آج سے 25-30 سال پہلے جب پڑھتے تھے تو بڑی آسانی سے وہاں 2 رکعت پڑھ لیتے تھے، لیکن اب سمجھیے کہ مشکل نہیں، اب آپ کافی پیچھے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ حرم میں کہیں بھی آپ 2 رکعت نماز پڑھنے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ سنت ادا ہو جائے کہیں بھی۔ تو بہت پیچھے جا کر کے اسی سمت میں کچھ دائیں بائیں ہٹ کر کے جگہیں رہتی ہیں، وہاں 2 رکعت مختصر پڑھنا ہے۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل اللہ احد پڑھنا مسنون ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور سورہ بھی پڑھیں گے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ 2 رکعت پڑھنے کے بعد پھر جو ہے اب اس کے بعد صفا مروہ کی سعی کرنا ہے، اور سنت یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد آدمی پہلے زمزم کا پانی پی لے، زمزم کا پانی پی لے اگر قریب پاس میں مل جائے تو، پھر اس کے بعد صفا مروہ کی سعی کے لی جائے۔ اب یہاں ایک چیز اور یاد رکھنا ہے، آپ طواف کر رہے خانہ کعبہ کا، اسی بیچ میں اذان ہو گئی تو، اور اذان ہوگی تو اس کے 5-10 منٹ کے بعد جماعت بھی ہوگی، تو جماعت جب ہوگی تو آپ کو طواف نہیں کرنے دیا جائے گا، اس وقت آپ کو نماز پڑھنا ہے۔ جہاں سے آپ نے طواف چھوڑا ہے وہیں رک کر کے آپ نماز پڑھیں گے، پھر نماز فرض پڑھنے کے بعد وہیں سے پھر طواف شروع کر دیں گے، چاہے بیچ ہی میں کیوں نہ ہو، وہیں سے آپ کا، مثلا ابھی آپ یہاں پہنچے ہیں کہ جماعت شروع ہو گئی تو یہیں کھڑے ہو کر کے اسی سمت میں آپ نماز پڑھیں گے، فرض نماز، اور پھر پڑھنے کے بعد پھر وہیں سے اپنا شروع کر دیں گے۔ یہ چکر جو ہے آپ کا جوڑ لیا جائے گا اس میں۔ طواف کی حالت میں طہارت شرط ہے، باوضو رہنا ضروری ہے۔ جس طرح نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی، ویسے ہی طواف بھی بغیر وضو کے نہیں ہوتا۔ تو وضو کر کے جائیں گے، اگر بیچ میں وضو ٹوٹ جاتا ہے تو نکل کر کے وضو کریں گے، پھر آ کر کے وہیں سے طواف کریں گے جہاں سے آپ کا وضو ٹوٹا تھا، یہاں سے آپ چھوڑ کر کے گئے ہیں۔ البتہ سعی میں، صفا مروہ کی جو سعی ہے اس میں وضو شرط نہیں ہے، اس میں اگر بے وضو یعنی طواف کرتے ہوئے، سعی کرتے ہوئے وضو ساقط ہو جائے، وضو ٹوٹ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن طواف میں وضو شرط ہے۔ ایک بات اور یہ کہ طواف کے بعد جب آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے تو یہ کندھا ڈھک لیں گے، اس لیے کہ نماز کی حالت میں یہ کندھا ڈھکا رہنا چاہیے۔ بعض لوگ یہ کندھا کھلے کھلے ہی وہ 2 رکعت پڑھنے لگتے ہیں، ایسی غلطی نہیں کرنا چاہیے۔ اب آپ کو صفا مروہ کی سعی کرنی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں، ذرا تھک گئے ہیں، چاہتے ہیں کہ 5-10 منٹ تھوڑا بیٹھ کر کے تھوڑا سانس لے لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہاں تھوڑا رک کر کے پھر آپ جائیں گے صفا مروہ کی سعی کرنے۔ صفا مروہ کیا ہے؟ 2 چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں، اور ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی نے اس کے بیچ میں جو ہے وہ دوڑ لگائی تھی، تو اسی کا ایک سمجھیے کہ اسی سنت کو ادا کرتے ہیں ہم آج بھی۔ تو یہ صفا اس کنارے ہے تو مروہ اس کنارے ہے، اور لمبائی میں، خانہ کعبہ تو یہ گولائی میں ہو گیا، گولائی میں چکر اس کا کرنا ہے، یہ گولائی میں نہیں، یہ لمبائی میں، اس کنارے سے شروع کریں گے، اسے سیدھے جائیں گے، ادھر مروہ پہاڑی ہے، تقریباً آدھا کلومیٹر صفا سے مروہ تک ہو جاتا ہے، آدھا کلومیٹر سے تھوڑا کم ہے، لیکن سیدھا ہے وہ۔ تو اب وہاں صفا پر چڑھتے ہوئے، چڑھنے کا مطلب کوئی بہت پہاڑی نہیں، اب تو بالکل برابر کر دیا گیا، تھوڑا سا چڑھان ہے اور پہاڑی کا کچھ حصہ محفوظ رکھا گیا ہے، اس کو بھی شیشے سے گھیر دیا گیا ہے، وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو جا کر کے، بہت اونچی چیز نہیں ہے۔ اور یہ کہ اس حصے کو 3-4 منزلہ بنا دیا گیا، نیچے کا حصہ اگر اس میں زیادہ آدمی ہو گئے تو آپ کو اس میں داخل ہی نہیں ہونے دیا جائے گا، آپ کو سیدھے دوسری منزل پر، دوسری منزل کے بعد تیسری پر، تیسری کے بعد چوتھی پر، اور وہ سب جو ہے وہ آٹومیٹک سیڑھیاں رہتی ہیں، آپ کو چڑھنا نہیں ہے، آپ انہی سیڑھیوں سے، آٹومیٹک سیڑھیوں سے چڑھتے جائیں گے اور آپ جا کر کے سعی کریں گے، اور اس کی وجہ سے بڑا طواف سعی میں راحت ہوتی ہے کہ یہ بھیڑ جو ہے 4-5 حصے میں بڑھ جاتی ہے،
تو لوگ بڑھ جاتے ہیں، لیکن طواف میں تو کل وہی جگہ ہے، اس میں کئی منزلہ نہیں ہے، وہ کھلا ہوا میدان ہے، تو وہاں سارے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں۔ اور یہ کہ دن میں ہے تو دھوپ بھی رہتی ہے، لیکن وہاں ایئر کنڈیشن ہے، بہت آرام سے آپ سعی کر سکتے ہیں صفا مروہ کی۔ صفا کی طرف جاتے ہوئے یہ آیت پڑھنا ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ جو کتاب آپ کے پاس رہے گی اس میں یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہوں گی، اس کو بار بار دیکھتے رہیے۔ کوئی بھی کام کرنا ہو پہلے اس کتاب کو ایک نظر دیکھ لیجئے، ہمیشہ پاکٹ میں رکھیے یا اپنے بیگ میں رکھیے۔ تو یہ تو صفا پر چڑھتے ہوئے یہ آیت پڑھیں گے، اور پھر جب صفا پر چڑھ لیں گے تو قبلہ رخ ہو کر کے قبلے کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے دو دعائیں اس میں لکھی ہوں گی، ایک تو کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور دوسرے کی لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وعدہ۔ ایک ایک مرتبہ پڑھ کر کے دعا کریں گے، ہاتھ اٹھا کر کے کعبہ کی طرف رخ کر کے پہلے دونوں یہ دعائیں پڑھیں گے، پھر دعا کریں گے ہاتھ اٹھا کر کے، اپنی زبان میں دعا کریں یا جو دعائیں آپ کو یاد ہیں، پھر ایک بار پڑھیں گے یہ دونوں دعائیں، پھر دعا کریں گے، پھر 3 مرتبہ ان دونوں دعاؤں کو پڑھنا ہے، اور ان کے بیچ بیچ میں اپنے لیے اور جس کے لیے آپ دعا کرنا چاہیں دعا کریں۔ جب دعا کر لیں تب اب آپ صفا سے مروہ کی طرف چلیں گے۔ نارمل حالت میں چلنا ہے آپ کو، آپ کے ساتھ عورتیں بھی رہیں گی۔ تھوڑی دور جائیں گے تو 2 ہری بتیاں نظر آئیں گی، ہری بتیاں۔ اچھا، خانہ کعبہ کے تعلق سے بتاتے، حجر اسود جہاں لگا رہے گا، تو چونکہ حجر اسود ذرا نیچے ہے وہ آپ کو شاید نظر نہ آئے، تو حجر اسود کے ٹھیک کونے دوسری سائڈ میں دیکھیں گے تو ہری بتی جلتی ہوگی، وہ علامت ہے کہ اسی کے سامنے حجر اسود ہے۔ تو جب آپ اس ہری بتی کے سامنے جائیں گے تو وہیں سے اشارہ کر کے آپ جو ہے طواف شروع کریں گے۔ یہاں جو ہے صفا مروہ کے بیچ میں 2 ہری بتیاں کچھ فاصلے پر لگی ہوں گی، ان دونوں ہری بتیوں کے بیچ میں مردوں کو دوڑنا، صرف مردوں کو دوڑنا ہے، ان کو میلین اخضرین کہتے ہیں، 2 ہری بتیاں مردوں کو دوڑنا ہے۔ اب آپ تیز دوڑیں گے تو عورتیں چھوٹ جائیں گی، اور نہیں دوڑیں گے تو سنت چھوٹ جائے گی۔ تو بس تھوڑا آپ دوڑیں تو لیکن دھیمے دوڑیں، بس اس طرح سے تاکہ عورتوں کا ساتھ بھی نہ چھوٹے اور یہ سنت بھی ادا ہو جائے۔ وہ بہت لمبا نہیں ہے، تھوڑی ہی دور، اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں اگر زیادہ بھیڑ نہیں ہے تو آپ وہاں جب دوڑنے والا جہاں ختم ہو تو وہاں جا کر کے رک جائیں، پیچھے عورتیں آ رہی آپ کے ساتھ مل جائیں گی، اور نہیں تو ساتھ میں لے کر کے اور بس معمولی سی دوڑ لگائے ہر کی سے۔ پھر اس کے بعد نارمل حالت میں چلتے ہوئے آپ مروہ کی طرف جائیں گے، وہاں بیچ بیچ میں زمزم کا پانی رکھا رہتا ہے گلاس سمیت، تو آپ وہ پانی رک رک کر کے پی سکتے ہیں۔ بیچ میں آپ تھک جائیں بیچ میں بیٹھ سکتے ہیں، سستانے کے لیے بیٹھ سکتے ہیں، اور جیسا کہ بتایا کہ اس میں وضو ٹوٹ جائے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، طواف میں نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ پھر اس طرح سے آپ جب مروہ پہنچیں گے تو وہاں آپ کا ایک چکر ہو گیا۔ خانہ کعبہ میں تو یہاں سے نکلے تو یہیں پر آئیں گے تب ایک چکر ہوگا، لیکن یہاں ایسا نہیں کہ صفا سے گئے اور پھر صفا پر آئے تو ایک چکر نہیں، 2 چکر ہو جائے گا۔ صفا سے مروہ 1 چکر، پھر مروہ سے صفا 2 چکر، اس طرح سے آتے جاتے شروع یہاں سے ہوگا صفا سے، اور ختم کہاں ہوگا؟ مروہ پر ہوگا۔ تو وہاں جائیں گے تو وہاں بھی جب مروہ پر پہنچیں گے، مروہ پہاڑی پر، وہاں کا بھی وہی معاملہ ہے کہ چھوٹی سی جگہ ہے، پہاڑی کا کچھ حصہ محفوظ ہے اور ہلکی سی چڑھان ہے۔ وہاں جب چڑھان کے اوپر آپ پہنچ جائیں تو وہاں بھی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے وہی سب کریں جو صفا پر کیا تھا، 3 مرتبہ وہ سب دعائیں پڑھنا۔ پھر واپسی میں جب آئیں گے تو پھر وہ 2 ہری بتیاں ملیں گی جن کے بیچ میں تھوڑا تیز چلنا ہے۔ اس طرح سے آپ مروہ پر پہنچ جائیں گے، پھر جو ہے صفا پر پہنچ جائیں گے۔ تو یہ کل جو ہے 7 چکر، یعنی یہاں سے صفا سے مروہ 1 چکر، مروہ سے صفا 1 چکر،
اور مروہ پر جا کر کے ختم ہوگا۔ اگر کوئی کمزور ہے، اتنا نہیں چل سکتا، تو ویل چیئر کا وہاں انتظام رہتا ہے، ویل چیئر کا انتظام رہتا ہے، بلکہ اب تو گاڑیاں بھی رہتی ہیں، اس کے لیے الگ سے اوپر جگہ بنی ہوئی ہے، تو وہ پیسہ دے کر کے ان گاڑیوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ویل چیئر اگر آپ لے کر کے گئے ہیں یا آپ کے ہوٹل میں ہے تو آپ لے کر کے اس کو حرم میں جائیں گے۔ البتہ طواف کرنے کے لیے ویل چیئر والوں کو حرم کے اندر مطاف میں نیچے نہیں جانے دیا جاتا، ان کے لیے اوپر جگہ بنی ہے اور تھوڑا لمبا پڑ جاتا ہے وہ طواف والا ویل چیئر والوں کے لیے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اگر طواف کر لے جائیں بغیر ویل چیئر کے نیچے مطاف میں جا کر کے، اور پھر جو ہے صفا مروہ کے لیے ویل چیئر لے لیں۔ ویل چیئر دو طرح سے وہاں آپ کو ملتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ خود جا کر کے اپنے سے حاصل کر کے اپنا شناختی کارڈ وغیرہ دکھا کر کے آپ کو مل جائے گی، آپ کو تھوڑا پوچھنا پڑے گا کہ یہ کہاں ملتی ہے۔ اور دوسرے یہ کہ بہت سے کارندے وہاں ویل چیئر لے کر کے کھڑے رہتے ہیں پیسہ دے کر کے، عام طور سے 50 ریال سے 100 ریال تک میں، اور کبھی زیادہ بھیڑ ہوتی ہے تو وہ لوگ بھی دام بڑھا دیتے ہیں، تو وہ اتنے میں آپ کو صفا مروہ کی سعی کرا دیں گے ویل چیئر پر۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ کمزور ہے آپ اس کے ساتھ پیچھے پیچھے چلتے رہیں گے، آپ کی بھی صحیح ہوتی رہے گی، اور اگر خود سے ان کو لے کر کے چلنا چاہیں ویل چیئر کے ساتھ تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ صفا مروہ کی سعی ہو گئی۔ اب یہ 3 کام ہو گیا، احرام، طواف اور سعی۔ چوتھا اور آخری کام عمرے کا کیا ہے؟ بال کاٹنا یا بال مڈانا۔ اگر آپ عام دنوں میں گئے صرف عمرہ کرنے تو افضل یہ ہے کہ بال مڈوا دیں، اس کا زیادہ اجر و ثواب ہے۔ لیکن اگر آپ خالی بال چھوٹا کرانا چاہتے ہیں تو اس کی بھی گنجائش ہے، اس میں یہ ہے کہ تھوڑا ثواب کم ہے، لیکن اجازت دونوں کی ہے، محلقین رؤوسکم و مقصرین لا تخافون۔ اب جب آپ بال کاٹ لیے یا سر مڈا لیے، اور اگر حج کے لیے گئے ہیں اور حج کے ایام قریب ہیں تو علماء کہتے ہیں کہ بہتر یہ کہ آپ سر مڈائیں نہیں بلکہ چھوٹا کرائیں، اس لیے کہ ابھی آپ کو پھر حج میں سر مڈانا ہے، تو یہاں مڈائے رہیں گے، پتہ چلا کہ 5-7 روز کے بعد پھر مڈانا ہے، تو کیا چیز مڈائیں گے جب سر پر بال ہی نہیں رہے گا؟ تو عمرے میں چھوٹا کر لیں اور حج میں مڈا لیں۔ جب یہ سر مڈا لیا یا چھوٹا کر لیا، چھوٹا کرا لیا بال خود سے کر لیا یا جا کر کے سیلون میں کرایا یا کسی اپنے ساتھی سے کرایا، اب اس کے بعد آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا، آپ کے اوپر سے ساری پابندیاں ختم ہو گئیں۔ اب آپ بال کاٹ سکتے ہیں، ناخن کاٹ سکتے ہیں، اور جتنی پابندیاں بیوی سے ملنا وغیرہ یہ سب پابندیاں اٹھ جائیں گی۔ اب آپ مکے کے اندر اپنی رہائش گاہ پر جائیں گے، نہائے دھوئیں گے، عام لباس میں آ جائیں گے۔ اب جب تک حج کے ایام نہیں آ جاتے آپ وہاں رہیں گے، اگر حرم جاتے ہیں تو وہاں نماز پڑھیں، دعا کریں۔ آپ کو معلوم ہے کہ حرم میں ایک نماز کا ثواب کتنا ہے؟ 1,00,000 نماز کے برابر۔ تو اگر پہنچ سکیں تو وہاں جا کر کے نماز پڑھیں، 5 وقتہ نماز اگر قریب میں ہو۔ اگر دور ہو اور بار بار جانا زیادہ مشقت ہو تو اپنے ہوٹل اور رہائش کے آس پاس کی مسجد میں پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ کا حج کا عمل شروع ہوگا 8ویں ذی الحجہ سے۔ 8 ذی الحجہ کو حج کا عمل شروع ہوگا۔ سب سے پہلا کام اس میں پھر سے احرام باندھنا ہے آپ کو۔ اب حج کا احرام باندھنا ہے، بالکل وہی تفصیل ہے جو عمرے والے احرام کی ہے، یعنی اس سے پہلے آپ ناخن کاٹ لیں گے، بال وغیرہ تراش لیں گے اور غسل کر لیں گے، اور پھر وہی 2 چادریں آپ پہن لیں گے۔ عورتیں اپنے معمول کے مطابق جو ہے وہ احرام اب وہ صرف نیت کریں گی۔ عمرے کے لیے 8 ذی الحجہ کو صبح میں منا جانا ہے، منا جو مکے سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ معلم آپ کے یہاں سے آپ کو بتلایا جائے گا کہ آپ کو کب نکلنا ہے، بس سے نکلنا ہے یا میٹرو سے نکلنا ہے، کہاں سے نکلنا ہے، یہ ساری تفصیل آپ کو پہلے سے بتا دی جائے گی۔ اگر معلم کے یہاں سے یہ کہا جائے کہ آپ کو رات میں نکلنا ہے 8 تاریخ کو، تو آپ انکار نہ کریں گے، معلم کی طرف سے جو کچھ بتایا جائے اسی کے مطابق کرنا ہے آپ کو۔ اگر رات میں جانے کے لیے کہیں تو رات میں نکل جانا ہے، کہیں کہ صبح کو 8ویں کو صبح کو جانا ہے تو صبح کو جائیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ احرام باندھنے کے بعد پہلے حرم جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔
آپ حرم باندھنے کے بعد احرام باندھنے کے بعد سیدھا کہاں جائیں گے؟ بس کے ذریعے یا میٹرو کے ذریعے آپ مینا جائیں گے۔ مینا میں آپ کو خیمے میں ٹھہرایا جائے گا۔ وہاں آپ کو 8ویں ذی الحجہ کو کوئی کام نہیں کرنا ہے۔ وہاں ہر نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا ہے، البتہ قصر کے ساتھ پڑھنا ہے۔ مثلا ظہر کی 2 رکعت پڑھنا ہے ظہر کے وقت میں، عصر کی 2 رکعت عصر کے وقت میں، مغرب میں قصر نہیں ہے 3 رکعت ہی پڑھنا ہے، عشاء میں قصر ہے 2 رکعت پڑھنا ہے، پھر فجر میں 2 رکعت۔ یہ 5 نمازیں آپ کو مینا میں پڑھنی ہے اور کوئی کام خاص نہیں ہے وہاں۔ 9ویں ذی الحجہ کو اب آپ کو صبح کو عرفات لے جایا جائے گا، وہاں بس کے ذریعے، گاڑی کے ذریعے یا میٹرو کے ذریعے، جو وہاں سے اچھے خاصے فاصلے پر 15-20 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تو وہاں سے آپ کو سواری کے ذریعے عرفات لے جایا جائے گا۔ وہاں بھی بتایا جائے گا پہلے سے کہ آپ کو فلاں وقت نکلنا ہے۔ عام طور سے 9ویں کی صبح کو نکلنا رہتا ہے اور کبھی کبھی دوپہر ہو جاتی ہے۔ عرفات کے میدان میں جا کر کے آپ کو 9ویں ذی الحجہ کا وقت گزارنا ہے۔ یہی دن حج کا سب سے اہم دن ہے۔ اگر یہ دن آپ کا چھوٹ گیا تو آپ کا حج نہیں ہوگا۔ اور چیزیں چھوٹ گئیں اس میں تو اس کا کسی میں قربانی کر کے اس کی بھرپائی ہو جاتی ہے، کسی میں کچھ اور کر کے، لیکن عرفہ میں قیام اگر چھوٹ گیا تو حج نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ الحج عرفہ، حج نام ہے عرفہ میں قیام کا۔ تو اگر کوئی بیمار جیسے پڑ جاتا ہے، اس لائق نہیں کہ وہ جائے، تو اس کو ایمبولینس سے لے جایا جاتا ہے۔ وہاں کی حکومت نے سب انتظام کر رکھا ہے، بڑے بڑے اسپتال بنا رکھا ہے ایسے بیماروں کے لیے، تاکہ ان کا حج ضائع نہ ہو۔ وہ اتنی دور سے آئے ہیں تو ان کو لے جا کر کے وہاں اسپتال میں سلا دیا جاتا ہے کہ ان کا حج ادا ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ عرفہ میں نہ جانے کی وجہ سے ان کا حج ہی چھوٹ جائے۔ عرفات کے میدان میں پہنچنے کے بعد جو کہ اصل حج ہے، وہاں ظہر اور عصر کی نماز 1 اذان اور 2 اقامت سے پڑھنی۔ 1 اذان ہوگی، عام طور سے یہ کہ وہاں ایک مسجد بھی ہے، وہاں باقاعدہ خطبہ ہوتا ہے حج کا۔ پہلے خطبہ ہوتا ہے، پھر امام 2 رکعت ظہر کی پڑھاتا ہے، پھر 2 رکعت عصر کی پڑھاتا ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ سب لوگ اس مسجد تک نہیں جاتے، اپنے اپنے خیمے ہی میں لوگ نماز پڑھتے ہیں حاجی لوگ۔ تو خیمے میں پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اذان کہیں اور پھر پہلے 2 رکعت ظہر کی، پھر 2 رکعت عصر کی پڑھیں۔ ظہر کا وقت ہے تو بھی پڑھ لیں، یا کچھ دیر ہو گئی ہے تب بھی دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھیں گے۔ اب اس کے بعد آپ کو وہاں دعا کرنا، رونا، گڑ گڑانا، سورج غروب ہونے تک یہی سب کام کرنا ہے۔ سب سے اہم دن، سب سے اہم کام اور سب سے زیادہ دعاؤں کے قبول ہونے کا وہ چانس رہتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے بارے میں بہت بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فخر کرتا ہے کہ دیکھو میرے بندے ہیں، سب میری عبادت کر رہے ہیں۔ شیطان اس دن بہت زیادہ جو ہے پریشان رہتا ہے جب دیکھتا ہے کہ اللہ کے بندے اس طرح سے اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، تو شیطان پریشان ہوتا ہے۔ شیطان نہیں چاہتا یہ سب چیز۔ تو یہ بڑا اہم دن ہوتا ہے، وہاں اور کچھ نہیں کرنا ہے، جہاں آپ کو ٹھہرا دیا جائے وہیں باقی وقت میں قبلہ رخ ہو کر کے دعائیں کیجئے، قرآن پڑھیے، تلاوت کیجئے، ذکر و اذکار کیجئے، جتنا ہو سکے کثرت سے دعائیں کیجئے۔ بعض لوگ وہاں جا کر کے اس پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کو جبل الرحمہ کہا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اس پہاڑ پر چڑھے تھے۔ وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی اس پہاڑ پر چڑھیں۔ پورا عرفہ جو ہے کہیں بھی آپ ٹھہر گئے آپ کا حج ہو جائے گا، یہ تکلف کرنے کی ضرورت نہیں وہاں پر جا کر کے پہاڑ پر چڑھنے کی۔ جب دن پورا ہو جائے تو اب وہاں سے آپ کو پھر لے آیا جائے گا عرفات سے مزدلفہ۔ یہ مزدلفہ جو ہے منا اور عرفات کے بیچ میں مزدلفہ ایک میدان ہے۔ منا یہاں ہے، عرفات یہاں ہے، تو مزدلفہ یہاں ہے، یعنی منا کے فوراً بعد مزدلفہ کا میدان ہے۔ تو وہ بھی عرفات سے اچھا خاصا فاصلہ ہے، تو یہاں سے بس یا میٹرو سے آپ کو لے جایا جائے گا، لیکن کب؟ سورج غروب ہونے کے بعد اور مغرب پڑھنے سے پہلے۔ سورج غروب ہو جائے گا تب آپ کو وہاں سے نکلنا ہوگا۔ وہ پہلے سے سب سسٹم بنا رہے گا، آپ کو بس پر بیٹھا دیا جائے گا، لیکن بس چلے گی نہیں جب تک کہ سورج غروب نہیں ہو جائے گا۔ سنت یہی ہے۔ تو سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز فوراً نہیں پڑھنا ہے،
مزدلفہ کے لیے نکلنا ہے۔ اب مزدلفہ پہنچتے پہنچتے کبھی کبھی جو ہے بہت دیر، کئی گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ 30-40 لاکھ لوگ ایک ہی طرف جا رہے ہیں تو آسان نہیں ہے، تو ٹائم لگتا ہے۔ لیکن جب بھی آپ مزدلفہ پہنچیں گے تو مزدلفہ میں پہنچنے کے بعد پہلا کام یہ ہے کہ آپ کو مغرب اور عشاء کی اذان کی نماز ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ پڑھنی۔ مغرب اور عشاء کی نماز ایک اذان اور 2 اقامت، یعنی مغرب کے لیے اقامت کہیں گے، 3 رکعت مغرب پڑھیں گے، پھر عشاء کے لیے اقامت کہیں گے اور قصر 2 رکعت عشاء پڑھیں گے۔ اس رات میں اور کوئی کام نہیں کرنا ہے، سونا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس رات میں کوئی الگ سے عبادت نہیں کی۔ وہ ایک میدان، کھلا میدان ہے، وہاں کوئی ٹینٹ وغیرہ، خیمہ وغیرہ نہیں ہے، وہاں باتھ روم وغیرہ بنے ہوئے ہیں، پانی کا انتظام ہے، اور آپ کو جہاں لے جا کر کے بس والے روکیں جہاں بھی، وہیں آپ کو پڑاؤ ڈال دینا ہے۔ کوئی چیز ہو تو بچھا لینا ہے اور بچھا کر کے سو جانا ہے۔ کچھ کھانے پینے کا انتظام آپ کو خود لے کر کے چلنا ہوگا ان سب جگہوں کے لیے، اور اب شاید کہیں کہیں ملتا بھی ہے۔ تو پھر اس کے بعد رات کو سونا ہے۔ فجر کے وقت اٹھ کر کے اول وقت میں فجر کی نماز پڑھنا ہے۔ فجر کی نماز پڑھ کر کے قبلہ رخ ہو کر کے دعائیں کرنا ہے، اور اس کے بعد جب اجالا ہو جائے اور سورج ابھی نہیں نکلا ہے لیکن اجالا ہو گیا ہے، تو اب منا کے لیے چلنا ہے۔ وہاں سے مزدلفہ سے منا کے لیے چلنا ہے۔ اب آپ کی تاریخ کیا ہو گئی؟ 10ویں ذی الحجہ ہو گئی۔ اب وہاں سے آپ کو منا، مزدلفہ سے منا بہت دور نہیں ہے، منا ختم ہوتا ہے مزدلفہ شروع ہوتا ہے، لیکن مزدلفہ کا میدان بھی بہت وسیع ہے، منا کا میدان بھی بہت وسیع ہے۔ آپ مزدلفہ کے اس کنارے پڑ گئے تو منا کے اس کنارے جانا ہے، تو کئی کلومیٹر آپ کو چلنا ہے۔ تو اس میں بھی کبھی کبھی بس کا سسٹم ہوتا ہے، کبھی کبھی پیدل ہی جانا رہتا ہے۔ تو جیسا بھی ہو، جیسے آپ کو کہا جائے ویسے آپ کو جانا ہے۔ اب آپ جائیں گے منا تو اپنے اسی خیمے میں آپ کو پھر دوبارہ جانا ہے جس خیمے سے آپ نکل کر کے کل آئے تھے۔ تو اس خیمے میں پہنچ کر کے، اس خیمے کا بھی ایڈریس وغیرہ دیا رہتا ہے، پٹا وغیرہ الگ سے ملتا ہے، کارڈ ملتا ہے۔ تو اس خیمے وہی دکھا کر کے آپ اس خیمے میں پہنچیں گے، اور وہاں پہنچنے کے بعد یہ دن بڑی محنت کا ہے، 10ویں ذی الحجہ کا۔ اس دن میں کل 4 کام حاجی کو کرنا رہتا ہے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ منا پہنچ کر کے تھوڑا ناشتہ پانی کر کے سب سے پہلا کام یہ کہ کنکری مارنے جانا ہے۔ دوسرا کام قربانی کرنا ہے۔ تیسرا کام بال مڈانا ہے، اور چوتھا کام طواف افاضہ کرنا ہے۔ تو کنکری کے لیے کہیں سے بھی آپ کنکری چن سکتے ہیں۔ پہلے دن صرف 7 کنکری مارنی ہے، ایک جمرے کو 7 کنکری مارنی ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے مزدلفہ سے کنکری چننا ضروری ہے۔ نہیں، آپ مزدلفہ سے چن لیں، چاہے منا سے چن لیں، یا جاتے ہوئے راستے میں کہیں سے چن لیں، چھوٹے چھوٹے دانے کی کنکری، چنے سے تھوڑی بڑی سائز کی کنکری۔ پہلے دن صرف 7 کنکری مارنی ہے۔ سب سے آخری جمرہ، 3 جمرات ہیں، 3 جگہ کنکری مارنی ہے۔ تو ایک یہاں ہے، ایک یہاں ہے، ایک یہاں، وہ ایک کھمبا چوڑا سا بنا ہوگا، اسی کو کنکری مارنی رہتی ہے۔ تو جو آخری کھمبا ہے، یعنی جو مکے کی سمت میں ہے، جمرے عقبہ کہتے ہیں، تو اس کو کنکری مارنی ہے پہلے، صرف اس کو، اب باقی کے دنوں میں تینوں کو مارنی ہے۔ تو جب آپ منا سے جائیں اپنے خیمے سے، تو وہ سب راستے بنے ہوئے ہیں، اور وہ کنکری والا بھی 4-5 منزلہ بنا دیا گیا ہے۔ پہلے وہاں بڑے حادثات ہوتے تھے جب یہ نہیں بنا تھا، تو اب اس کو 4-5 منزلہ بنا دیا گیا ہے بھیڑ بھاڑ کو بانٹنے کے لیے۔ تو اس میں بڑے آرام سے اب کنکری مار لیتے ہیں۔ کنکری مارنے آپ جائیں گے، کچھ لوگ جو ہے کنکری والا پتھر جو ہے کچھ لوگ دھلتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ بڑی بڑی کنکریاں لیتے ہیں کہ تیز ماریں گے، شیطان کو زیادہ تکلیف ہوگی۔ یہ سب بیکار کی بات ہے، وہ وہاں کوئی شیطان نہیں کھڑا رہتا ہے، وہ ایک کھمبا ہے۔ وہ ایک واقعہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر شیطان بہکانا چاہتا تھا تو اس کو کنکری ماری تھی، لیکن یہ تھوڑی کہ اب اس وقت وہ شیطان وہاں کھڑا ہے۔ اب تو وہ ایک سنت ہے کہ یہیں پر مارا تھا تو یہیں پر ہم کو بھی مارنا ہے۔ بعض لوگ چپل جوتا چلا کے مارتے ہیں، گالی دیتے ہوئے مارتے ہیں، کہ ایسا کچھ نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی کنکریاں۔ تو آپ کو وہ کنکری اللہ اکبر کہہ کر کے ایک ایک کنکری مارنا ہے، یہ نہیں کہ 7 اٹھا کر کے ایک مرتبہ میں مار دیا ختم ہو جائے۔ 7 اگر ایک مرتبہ مار دیں گے تو آپ کی ایک ہی مانی جائے گی، وہ 7 نہیں مانی جائے گی۔ آپ کو
6 اور مارنا رہے گا. تو ایک ایک کنکری مارنا ہے اور مارنے کے بعد پھر واپس اپنے خیمے میں آ جانا ہے. اگر کوئی کمزور ہے، بیمار ہے، وہ کنکری مارنے نہیں جا سکتا، عورتیں خاص طور سے، تو دوسرا آدمی کنکری میں اس کی نیابت کر سکتا ہے، اس کی طرف سے کنکری مار سکتا ہے. حج میں صرف ایک جگہ یہی نیابت چلتی ہے، یعنی دوسرے کی طرف سے کام کیا جا سکتا ہے اور کہیں نہیں. لیکن شرط ہے کہ وہی کنکری مارے گا دوسرے کی طرف سے جو اس سال حج کر رہا ہو. تو وہ پہلے اپنی طرف سے کنکری مارے گا، پھر اس کی طرف سے دوسرے کی طرف سے جو بیمار ہے. کچھ عذر ہوگا تبھی آپ دوسرے کو بھیج سکتے ہیں، ویسے ہی خالی آرام کے لیے کہ ہاں چلو جو ہے جا رہے ہو تو چلو ہماری بھی مار دینا، ایسا نہیں ہے. بلکہ کوئی بیمار ہے یا کمزور بہت زیادہ ہے کہ وہاں تک جانا مشکل ہے، کہ بڑا لمبا چلنا پڑتا ہے بسا اوقات، تو تب جا کر کے کسی مجبوری کی حالت میں نیابت کرنا ہے. بہرحال تو کنکری مار کے واپس آ گئے. اب قربانی، دوسرا کام قربانی کا. قربانی کے لیے آپ جانتے ہیں پہلے سے وہاں جو ہے پیسے جمع ہوتے ہیں، سرکاری بینک بنائے گئے ہیں، وہ اس میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ان بینکوں میں آپ پہلے سے پیسہ جمع کر دیں گے، آپ کو ایک کوپن دے دیا جائے گا. تو اب آپ مطمئن رہیے، یہ آپ کی قربانی جو ہے یہ حکومت کے نگرانی میں بڑے پیمانے پر یہ ہوتی ہے، اور قربانی کا سارا گوشت محفوظ کر کے بڑے بڑے کنٹینر میں، فریج میں رکھ دیا جاتا ہے، اور پھر ضرورت مندوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اسلامی ممالک میں بھیجا جاتا ہے. کچھ لوگ جو اپنے سے قربانی کرتے ہیں جا کر کے جانور خرید کر کے، اور تو ان کا عام طور سے ان کا ذبیحہ بیکار جاتا ہے. ظاہر بات ہے کہ وہ اس کو اٹھا تو سکتے نہیں، لے کر کے کہاں جائیں گے، لے کے جائیں گے بھی تھوڑا بہت لے کر کے آتے ہیں. لیکن یہ جو بینک میں آپ پیسہ جمع کرتے ہیں، آپ کا پورا جو ہے آپ کی قربانی کا سارا گوشت جو ہے حفاظت کے ساتھ محفوظ کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ جو ہے ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے. اس لیے اب قربانی کا جھنجھٹ کرنے کی ضرورت نہیں. قربانی کے سلسلے میں بعض لوگ کسی انجانے پر بھروسہ نہ کریں. بہت سے لوگ آئیں گے آپ کے مکے کے اندر، آپ کے عمارت میں، کہ آپ کو قربانی کرانی ہے، میں اتنے ہی میں کرا دوں گا. بینک میں آپ کو 500 ریال جمع کرنا ہے تو آپ دیجئے میں 400 ہی میں کرا دوں گا. اس میں کبھی نہ دھوکہ کھائیے گا. کوئی اپنا آدمی ہے جانکار تب تو ٹھیک ہے، لیکن کچھ لوگ اس میں گھپلا کرتے ہیں، تو اس سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد جو ہے تیسرا کام اس دن کا ہے وہی سر مڈانا. عورتیں، دیکھیے عورتوں کا تذکرہ تھا کہ عمرے میں عورتوں کو سر نہیں مڈانا ہے. عورتوں کو صرف جو ہے اپنی چوٹی پکڑ کر کے ایک ایک انگل برابر بال کاٹ لینا ہے. چوٹی پکڑ کر کے نیچے سے 1 انگل برابر بال کاٹنا ہے، عمرے میں بھی، اور یہی کام حج میں بھی کرنا ہے. مرد لوگ حج میں وہی قصر کریں چاہے سر مڈائیں. اب یہ 3 کام جب آپ کا ہو گیا تو آپ کے اوپر سے حج کی ساری پابندیاں ختم ہو گئی، یعنی احرام کی ساری پابندیاں ختم ہو گئی، سوائے ایک پابندی کے کہ آپ بیوی سے جمع نہیں کر سکتے. یہ پابندی ختم ہوگی جب طواف افاضہ کر لیں گے، جو چوتھا کام ہے اس دن کا. طواف افاضہ ذرا مشکل کام ہے، اس لیے کہ اس کے لیے اب آپ کو کہاں جانا ہے؟ مکہ جانا ہے، حرم جانا ہے. تو وہاں سے حرم جانا، اب اس سواری کا مسئلہ بھی رہتا ہے اور سب بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں. تو یہ طواف افاضہ بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی دوسرے دن، تیسرے دن، یہاں تک کہ ایام تشریق گزر جانے کے بعد جب آپ واپس آ جائیں اپنے رہائش گاہ میں تب بھی کر سکتے ہیں. اگر آسانی سے کر لیا 10ویں ذی الحجہ کو یا 11ویں کو یا 12ویں کو تو ٹھیک ہے. طواف افاضہ کرنے کے ساتھ، طواف افاضہ میں کیا کرنا ہے، آپ مکہ جائیں گے یعنی کپڑا وغیرہ بدل لیں گے. جب یہ 3 کام ہو گیا تو کپڑا وغیرہ ساری پابندی ختم ہو گئی، صرف سوائے ایک پابندی کے. تو کپڑا بدل لیں گے، نہا لیں گے، ناخن وغیرہ کاٹنا چاہیں کاٹ لیں. اب اس کے بعد آپ حرم جا کر کے طواف افاضہ وہی جیسے کرتے ہیں 7 چکر طواف، اس میں رمل اور استباع وغیرہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. 7 چکر نارمل طریقے سے کرنا ہے، اور پھر جو ہے صفا مروہ کی سعی بھی کرنا ہے تمتع کا حج کرنے والے کو. تو جیسا کہ میں نے بتلایا اگر اس دن جا سکے تو ٹھیک ہے، نہیں تو دوسرے دن، تیسرے دن، اور نہیں تو بالکل جب واپس آ جائے آپ منا سے
تب بھی کر سکتے ہیں۔ یہ طواف افاضہ بھی حج کا ایک اہم رکن ہے، یہ بہت ضروری ہے، یہ کسی نہ کسی دن اس کو کرنا ضروری ہے ان ایام میں۔ اب اس کے بعد یہ 4 کام یا 4 میں سے 3 کام یہ آپ کا ہو گیا۔ اب اس میں سے کچھ آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی آگے پیچھے ہو جائے۔ ترتیب تو یہی ہے کہ پہلے کنکری ماریں، پھر قربانی کریں، پھر سر مڈائیں، پھر طواف افاضہ کریں۔ لیکن اس میں کچھ الٹ پلٹ ہو جائے، پہلے قربانی کر لیا بعد میں کنکری مارا، پہلے سر مڈا دیا بعد میں قربانی کیا، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جیسا کہ صراحت کے ساتھ حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اب آپ کا 2 کام رہ گیا۔ اچھا، پہلے دن جو کنکری مارنا ہے وہ سورج طلوع ہونے کے بعد سے لے کر کے شام تک کنکری ماریں گے کسی بھی وقت۔ باقی دوسرے، تیسرے، چوتھے دن جو مارنا ہے وہ سورج ڈھلنے کے بعد، یعنی جب ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، زوال آفتاب، اس کے بعد سے دوسرے تیسرے دن کنکری مارنی ہے۔ تو اب جب یہ دن گزر گیا، اب رات گزارنا بھی ضروری ہے منی میں۔ یہ جو ہے 10ویں کے بعد والی جو رات ہے، پھر 11ویں کے بعد والی رات ہے، یہ منی میں گزارنا یہ بھی حج کے واجبات میں سے۔ رات پوری نہیں گزار سکتے تو کم سے کم آدھے سے زیادہ حصہ، جیسے شروع سے آدھا حصہ یا آخر سے آدھا حصہ۔ اگر کوئی حرم چلا گیا ہے اور وہاں رات ہو گئی، رات میں مان لیجئے کہ 11 بجے 12 بجے تک آ گیا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یا اگر رات میں وہ جانا چاہتا ہے تو کم سے کم آدھی رات منی میں گزار لے، اس کے بعد جائے، تاکہ وہ بھی سنت ادا ہو جائے اور اس کے بعد جائے۔ دوسرے دن یعنی 11 ذی الحجہ کو صرف ایک کام ہے کہ وہاں آپ کو زوال آفتاب کے بعد کنکری مارنا ہے۔ دوسرے اور تیسرے دن یعنی 11 12 ذی الحجہ کو تینوں جمرات کو کنکری مارنا ہے۔ 3 راستے میں پڑیں گے، تینوں کو 7 کنکریاں مارنا ہے۔ تو 7 اس کو، 7 بیچ والے کو، 7 آخر والے کو، 21 کنکری لے کر کے اس دن جانا ہے۔ اور پھر اس کے بعد والے دن پھر ایسے ہی کرنا ہے، تینوں کو 7 کنکری مارنا ہے۔ تو 21 42 ہو گئی، اور 7 پہلے دن کی 49 کنکری ایک آدمی کی پڑتی ہے۔ اور اگر تیسرے دن بھی کوئی رکتا ہے، تیسرے دن بھی یعنی 13ویں ذی الحجہ کو بھی رک سکتے، اللہ کے نبی رکے تھے 13ویں ذی الحجہ کو، لیکن اگر 12ویں کو کوئی واپس آنا چاہے تو جا سکتا ہے، لیکن 13ویں کو بھی رکتا ہے تو پھر 13ویں کو ان تینوں جمرات کو کنکری مارے گا، وہ کہ 21 اور ہو گئی، تو کل ملا کر کے 70 کنکری ہو جاتی ہے اگر 3 دن رکتا ہے تو، اور نہیں تو 49 کنکری ہوتی ہے۔ تو دوسرے اور تیسرے دن زوال کے بعد کنکری مارنا ہے، پھر اس کے بعد وہی رات گزارنے کا عمل ہے۔ 12 ذی الحجہ کو آپ کنکری مارنے کے بعد مکہ واپس آ سکتے ہیں یا اپنی رہائش گاہ واپس آتے ہیں۔ اب آپ کا حج مکمل ہو گیا، اب آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ اب وہاں سے اگر آپ کا عزیزیہ میں ہے ٹھکانہ تو وہاں چلے جائیے، مکے میں ہے تو حرم کے آس پاس میں تو وہاں چلے جائیے۔ اب صرف ایک کام یہ ہے کہ وطن واپس ہونے سے پہلے آپ کو طواف وداع کرنا ہے، الوداعی طواف۔ وہ کیا ہے کہ جس دن آپ کو یہ رہے کہ آج آپ کو یہاں سے نکلنا ہے، مثلا مدینے کے لیے نکلنا ہے تو بھی، یا جدہ کے لیے نکلنا ہے، فلائٹ ہے آج ہی یا کل، تو آخر میں بالکل سب سامان تیار کرنے کے بعد حرم جا کر کے 7 چکر طواف کرنا، 7 چکر طواف کرنا ہے۔ اس میں سعی نہیں کرنا ہے، 7 چکر طواف کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے پھر چلے آنا ہے۔ یہ سب سے آخری کام ہوگا۔ اس کے بعد اب آپ سامان اٹھائیں گے، بس پر رکھیں گے اور پھر واپس ہوں گے۔ یہ طواف بھی حج کے اعمال میں سے ہے۔ البتہ ان ایام میں عورتیں اگر حیض یا نفاس سے دوچار ہو گئیں تو ان سے یہ طواف ساقط ہو جاتا ہے، ان کو یہ طواف نہیں کرنا ہے، کوئی حرج نہیں ہے ان کے اوپر۔ اگر ماہواری کا خون جاری ہو گیا یا پیدائش کسی کے یہاں ہو گئی، وہ خون جاری ہو گیا تو ان کو طواف نہیں کرنا ہے، باقی اور لوگ اور مرد اور عورتیں طواف کریں گے۔ اب یہ آپ کا
حج مکمل ہو گیا۔ اب اگر اس سے پہلے مدینہ جانا ہے تو اس کے بعد جانا ہے تو جب بھی مدینے کے کچھ آداب میں مدینہ جانا یہ حج کے اعمال میں سے نہیں۔ آپ مکے جا کر کے حج کر کے چلے آئیں، آپ کا حج مکمل ہے، لیکن چونکہ آدمی اتنا لمبا سفر کر کے جاتا ہے، اتنا پیسہ خرچ کر کے جاتا ہے، اب وہاں سے 400 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ مدینہ ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک زندگی گزارے، وہاں آپ کے صحابہ کرام رہے، اور وہاں آپ کی مسجد نبوی ہے جہاں ایک نماز کا ثواب 1000 نماز کے برابر ہے۔ تو اس لیے آدمی وہاں بھی جاتا ہے اور 2-4 دن یا 8-10 دن وہاں گزارتا ہے۔ وہاں جانے کے لیے وہاں مسجد نبوی کے ارادے سے جائے گا، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، کچھ لوگ اس قبر کی زیارت کی نیت کر کے جاتے ہیں۔ قبر کی زیارت کی نیت کرنا یہ درست نہیں ہے، مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے جائے گا۔ وہاں جائیں گے تو وہاں بھی پہلے آپ کو آپ کے رہائش میں رکھا جائے گا، پھر وہاں سے آپ فریش ہو کر کے وضو وغیرہ کر کے تب مسجد نبوی جائیں گے، دعا پڑھ کر کے مسجد نبوی میں داخل ہوں گے، کسی نماز کا وقت ہے تو نماز پڑھیں گے، نہیں تو تحیۃ المسجد پڑھ کر کے پھر بیٹھیں گے، دعا کریں گے، تلاوت کریں گے۔ وہاں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزو بازو قبریں ہیں، وہ مسجد نبوی کے اگلے حصے میں، اور ان قبروں کی زیارت کرنا مسنون ہے اگر جگہ مل جائے تو۔ وہ جگہ بنی ہے، باب دار السلام سے داخل ہونا ہوتا ہے، اور وہاں آپ اندر جائیں گے تو پہلے ایک بڑا گولا بنا رہے گا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے ہوگا، وہاں اس کے سامنے ہو کر کے آپ درود پڑھیں گے، اور وہ آپ کی کتاب میں لکھا رہے گا کون سے الفاظ وہاں پڑھنے۔ وہاں سے 2-3 بالشت داہنے ہٹیں گے تو ایک اس سے چھوٹا دائرہ بنا رہے گا جو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے سامنے، کچھ دعا ان کو دینا ہے۔ پھر اس سے 2-3 بالشت داہنے ہٹیں گے تو ایک گولا بنا رہے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے سامنے، وہاں کھڑے ہو کر کے ان کے لیے دعائیں کریں گے، اور پھر آپ کو ادھر ہی سے باہر نکلنا ہوگا۔ یہ بھی اگر مل گئی جگہ آپ وہاں پہنچ گئے تو عورتوں کے لیے یہ مسنون نہیں، یہ صرف مردوں کے لیے ہے، یہ مسجد نبوی کے اگلے حصے میں ہے۔ مدینے میں اس کے علاوہ اور جو ہے مسجد نبوی کے بائیں طرف وہاں کا قبرستان ہے بقیع، جس کو جنت البقیع لوگ کہتے ہیں۔ جنت تو وہاں ہے، یہاں کہاں جنت ہوگی، لیکن لوگ جنت البقیع نام رکھ دیے ہیں۔ وہ بقیع قبرستان ہے مدینے کا، جس میں بہت سارے صحابہ کرام کی قبریں ہیں، ازواج مطہرات کی ہیں، بہت سارے علماء کی، فضلاء کی۔ تو قبروں کی زیارت کرنا مسنون ہے مردوں کے لیے، کیونکہ اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے کہ ہم کو بھی کل کو یہاں آنا ہے، اور قبرستان کی زیارت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آدمی کو آخرت یاد آتی ہے، موت یاد آتی ہے۔ تو اس طرح سے وہ بھی ایک قبرستان ہے، اور چونکہ وہاں صحابہ کرام وغیرہ بھی مدفون ہیں تو آدمی وہاں جائے اور دعائیں پڑھے۔ صرف مرد لوگ وہاں جا کر کے، وہی جالیاں لگی ہیں باہر سے، کبھی کبھی کھلتا ہے جب کوئی جنازہ رہتا ہے تو اس میں جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مدینے میں مسجد قباء ہے، جہاں سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے تھے، سب سے پہلی مسجد انہوں نے بنائی تھی مسجد قباء۔ مسجد قباء جانا مسنون ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سنیچر کو مسجد قباء جاتے تھے اور وہاں نماز پڑھتے تھے 2 رکعت، اور اس کا ثواب آپ نے بتایا کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے نکلے گا، مسجد قباء جائے گا اور وہاں 2 رکعت نماز پڑھے گا تو اس کا اجر و ثواب میرے ساتھ عمرہ کرنے یا عمرہ کے ثواب کے برابر، عمرہ کے ثواب کے برابر ہے۔ مسجد قباء جو ہے 3-4 کلومیٹر یا اس سے تھوڑا کچھ زیادہ ہے مسجد نبوی سے، گاڑیاں بھی جاتی ہیں، پیدل بھی جاتے ہیں، پیدل کا باقاعدہ راستہ بنا ہوا ہے، آرام سے کھاتے پیتے آپ جا سکتے ہیں، بیچ میں ہوٹل وغیرہ بھی ہے، گاڑی سے جانا چاہیں گاڑی سے بھی جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ احد کی لڑائی جہاں ہوئی تھی وہ بھی مدینے ہی کے اندر ہے، 4-5 کلومیٹر کے فاصلے پر، تو وہاں آپ گاڑی سے جائیں گے تو وہاں جس جگہ جنگ ہوئی تھی اور جہاں صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے متعین کیا تھا وہ سب جگہیں ہیں، لوگ بتائیں گے، اور وہاں جو صحابہ کرام شہید ہوئے تھے ان کی قبریں ہیں، جس کو قبرستان کی طرف سے گھیرا گیا ہے، ان کے لیے دعا کریں گے وہاں جا کر کے، اور پھر
وہاں سے واپس آ جائیں گے۔ اس کے علاوہ مدینے میں اور کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جس کو یعنی سنت سمجھ کر کے جایا جائے۔ ایک مسجد ہے جس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں، یعنی دو قبلے والی مسجد۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ اس مسجد میں مسلمان جو ہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اسی بیچ ان کو خبر دی گئی کہ اب قبلہ جو ہے بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ ہو گیا ہے، تو نماز ہی کی حالت میں وہ مسلمان خانہ کعبہ کی طرف اپنا رخ کر لیے، تو اس کو جو ہے دو قبلے والی مسجد کہا جاتا ہے۔ وہاں کچھ ہے نہیں، بس ایک تاریخی چیز سمجھ کر کے وہاں آپ کو کوئی خاص چیز نظر نہیں آئے گی۔ اور بھی بہت سی جگہیں مدینے کے اندر ہیں، لیکن جو جگہیں ہم نے بتائی بس یہی اصل ہے وہاں کی زیارت۔ وہاں آپ جب تک رہیں کوشش کریں کہ مسجد نبوی میں، اس کو بھی حرم ہی کہتے ہیں، وہاں نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد جب آپ کو مکہ جانا ہے یا واپس اپنے ملک آنا ہے تو وہاں سے واپس آئیں گے۔ کچھ مسائل جو ہے ایسے ہیں جو عورتوں کے ساتھ خاص ہیں۔ آپ کو جو کتابیں دی جائیں گی اس میں ہماری ایک چھوٹی سی کتاب ہے مسائل حج و عمرہ برائے خواتین۔ عورتوں کے تقریباً اکثر مسائل اس میں درج کر دیے گئے ہیں، عورتیں اس کو پڑھ کر کے معلومات حاصل کر سکتی ہیں۔ اور ہم نے بتایا تھا ویل چیئر وغیرہ کے بارے میں، تو اس کا انتظام وہاں رہتا ہے۔ مسجد نبوی میں یا حرم میں، مکے میں آپ کو کوئی پریشانی ہو تو یہ صفائی والے جو عمال رہتے ہیں ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں، وہ آپ کی زبان میں، زیادہ تر ہندوستانی، پاکستانی، بنگلہ دیشی رہتے ہیں، آپ کچھ بھی ان سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو صحیح رہنمائی آپ کی زبان میں کریں گے، کوئی اسے تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک چیز یہ بھی کہ جس دروازے سے داخل ہوں حرم کے اندر، چاہے مکے میں چاہے مدینے میں، دروازے کا نمبر دیکھ لیجئے گا کہ کس دروازے سے داخل ہوئے، تاکہ واپسی ادھر ہی سے ہو تو آپ کو آسانی ہوگی آنے جانے میں۔ معلوم ہوا کہ آپ داخل ہوئے ادھر کے دروازے سے، مثلا پورب کے دروازے سے، اور نکلتے وقت نکل گئے پچھم والے دروازے سے، اب ادھر جا کر کے آپ اپنی بس تلاش کر رہے ہیں، اپنی عمارت تلاش کر رہے ہیں تو ملے گی؟ اب اس کو آپ کو کتنا لمبا گھوم کر کے آنا پڑے گا، اور اس کے لیے کئی کلومیٹر چلنا پڑے گا۔ تو اس لیے حرم میں داخل ہوتے وقت ہر دروازے پر نمبر رہتا ہے اور دروازے کا نام بھی رہتا ہے۔ کچھ بڑے بڑے دروازے ہیں جیسے باب الملک عبدالعزیز، باب الملک فہد، یہ سب جو ہے باب الملک عبداللہ، وہ بڑے بڑے دروازے ہیں، ان پر گنبد بھی بنا رہتا ہے، اور پھر کچھ چھوٹے چھوٹے دروازے ہیں، لیکن نام اور نمبر سب پر رہتا ہے۔ تو داخل ہوتے وقت دونوں جگہ خیال رکھیں، اپنی عورتوں کو بھی بتائیں کہ دیکھو ہم فلاں نمبر دروازے سے داخل ہو رہے ہیں، نکلتے وقت اس کا خیال رکھیں۔ باہر جو ہے جگہ جگہ باتھ روم وغیرہ بنا رہتا ہے، حمامات، ان پر بھی نمبر بنا رہتا ہے، عورتوں کا الگ رہتا ہے، مردوں کا الگ، ان پر بھی نمبر رہتا ہے۔ تو عورتوں کو بھی بتائیے، خود بھی یاد رکھیے کہ ہم کس باتھ روم کے سامنے سے گزرے ہیں یا کس باتھ روم میں ہم کو آنا ہے، ہمارے راستے میں کون قریب پڑے گا، تو اس سب سے آپ کا جو ہے آپ کے لیے بڑی آسانی ہوگی۔ زمزم جگہ جگہ حرم میں رکھا رہے گا، تو اس میں دو طرح کا، ایک ٹھنڈا بہت رہتا ہے اور ایک نارمل رہتا ہے۔ بیچ میں یعنی 4-5 ہیں تو بیچ میں ایک نارمل والا رہے گا جس پر لکھا رہے گا غیر مبرد ہے کہ ناٹ کولڈ، یا اس طرح کا کچھ لکھا رہے گا۔ تو وہ ٹھنڈا والا کچھ زیادہ ٹھنڈا رہتا ہے، اس کو پینے سے آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے، تو کوشش کیجئے کہ یہ جو نارمل ہے اس کو پئیں، یا ملا کر کے پئیں۔ حرم میں بھی اوپر نیچے کئی منزلیں ہیں، خاص طور سے مکے کے اندر بھیڑ بھاڑ میں لوگ نہیں جانتے تو اوپر جا سکتے ہیں، بالکل اوپر چھت، کھلی چھت بھی ہے، اس پر بھی جا کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ تہخانہ ہے نیچے، سب اے سی ہے، اس میں بھی جا کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ بعض لوگ باہر ہی سب لگا لیتے ہیں، جانتے ہیں کہ اندر، حالانکہ اندر ابھی جگہ رہتی ہے۔ صحت اور بیماری کا مسئلہ رہتا ہے، اگر کوئی وہاں بیمار پڑ گیا، اجنبی جگہ ہے، کیا کریں؟ پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ دو طرح سے آپ کے علاج کا انتظام ہے، ایک تو سعودی حکومت نے خود انتظام کر رکھا ہے، وہاں اس کے لیے بڑے بڑے اسپتال قائم کیے ہیں، اور پھر جو ہے ہندوستانی حج آفس، اس کے ذریعے بھی انتظام ہوتا ہے، اس کا بھی عملہ رہتا ہے۔ آپ مکہ میں جب رہیں یا مدینے میں رہیں تو معلوم کریں کہ ہمارے ہندوستانی حج آفس کہاں ہے، اور وہاں کب جایا جائے، کیسے
کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بیمار پڑ جائے تو فوراً اس آفس سے رجوع کریں، اپنے معلم سے رجوع کریں۔ آپ کے مکان کے پاس، آپ کے ہوٹل کے پاس باقاعدہ ایمبولینس آئے گی، آپ کو ہاسپٹل لے کر کے جائیں گے۔ اس سلسلے میں زیادہ تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ لوگ حج یا عمرہ پر جاتے ہوئے بڑے رسم و رواج کی پابندی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے پہلے ہی سے خوب جو ہے دعوتیں اڑا رہے ہیں، آج یہاں دعوت کہاں، کل یہاں دعوت، صبح میں یہاں دعوت، شام میں یہاں دعوت، ان کے یہاں یہ تحفہ لے کر کے جانا ہے، ان کے یہاں یہ لے کر کے جانا ہے۔ جس دن نکلنا ہے اس دن جو ہے لگتا ہے کہ بارات نکل رہی ہے، پتہ چلا کہ 30-40 لوگوں کو آج نکلنا ہے، اسٹیشن پر پورا بھیڑ لگ گئی ہے چھوڑنے والوں کی۔ بعض جگہوں پر باقاعدہ جو ہے حاجی کو گھوڑے پر بیٹھا کر کے دولہا کی طرح سے اور جیسے بارات نکال رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں میرے بھائیوں، یہ سب تکلفات ایک عبادت کے لیے جا رہے ہیں، بڑی سادگی سے جانا چاہیے۔ اور یہ سب دعوتیں، کھانا کھلانا، یہ تو پوری زندگی میں کھاتے کھلاتے رہیے۔ ان تکلفات کی وجہ سے آپ کے اخراجات ڈبل ہو جاتے ہیں۔ پتہ چلا کہ 5 لاکھ حج میں لگ رہا ہے تو 5 لاکھ الگ سے ان تکلفات میں لگا، وہاں گئے تو وہاں اتنا سب ہدیہ تحفہ خرید لیے کہ اب لے کر کے آنا مشکل ہے۔ وہاں کوئی چیز وہاں کی اوریجنل نہیں ہے، وہاں کی اوریجنل چیز کیا ہے؟ کھجور اور زمزم۔ باقی ساری چیزیں دنیا کے ادھر ادھر ممالک سے آتی، کتنی چیزیں آپ لے کر کے آتے وہ ہندوستان کی بنی رہتی، لکھا رہتا ہے میڈ ان انڈیا، لیکن آپ اس کو وہاں سے لاد کر کے لے کے آتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ آپ کو اگر بہت زیادہ تحفہ تحائف دینا ہے تو یہاں سے خرید کر کے دے سکتے ہیں۔ کھجوریں بھی وہاں سے لائیے ضرور، لیکن اب کھجوریں بھی اچھی کھجوریں آپ کے یہاں مل جاتی ہیں، لیکن بہتر ہے کہ کھجور تو کم سے کم وہاں سے لایا جائے، خاص طور سے مدینے کی کھجور جو ہے، مدینے میں باغات ہیں تو وہاں سے کھجوریں لائیں، زمزم لے آئیں۔ اور بہت زیادہ تحفے تحائف کے چکر میں پڑنا، پھر جاتے وقت دعوت کر کے جانا، آتے وقت دعوت کرنا، لمبی چوڑی دعوتیں کرنا، یہ سب چیزیں حج جیسی عبادت کے شایان شان نہیں ہیں، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اب لوگ کہیں گے کہ بڑا بخیل آدمی ہے، نہ جاتے وقت دعوت کیا نہ آتے، کہنے دیجئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی عبادت پر، آپ کی صحت پر، لیکن اپنی عبادت کو ان تکلفات سے بچائیے۔ جیسے آپ نماز پڑھنے آتے ہیں تو دعوت کر کے نہیں آتے ہیں، نماز پڑھ کر کے جاتے ہیں تو دعوت نہیں کرتے ہیں، روزہ سے پہلے دعوت، روزہ کے بعد دعوت نہیں کرتے ہیں، تو حج سے پہلے دعوت اور حج کے بعد دعوت، یہ سب کیا ضرورت کرنے کی؟ سادگی اختیار کرنا چاہیے اور ان تکلفات سے بچنا چاہیے۔ باتیں زیادہ ہو گئیں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہر عازم حج کو توفیق دے کہ وہ سنت کے مطابق حج ادا کرے، سنت کے مطابق عمرہ کرے، سفر آسان کرے۔ سفر میں مشقتیں ہوتی ہیں، ان مشقتوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کرے انسان اور اجر و ثواب کی امید رکھے۔ اللہ تعالیٰ ان مشقتوں کو بھی، ان پریشانیوں کو بھی آسانی میں تبدیل کر دے، سب کا حج مبرور بنائے۔ جن لوگوں کو اب تک حج کا موقع نہیں ملا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے جلد حج کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔